नावल जिंदगी की राह गुजर रोशन थी। राइटर मरियम अजीज। एक तो मैं इस लड़की की सोने की आदत से सख्त परेशान हूँ। पता नहीं कैसे इतना सो लेती है। जाहिदा गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई तो असाइनमेंट बनाती रिमशा ने चौंक कर उन्हें देखा। किसकी बात कर रही हैं अम्मी? निम्रा के अलावा और कौन है इस घर में जिसे सोने के अलावा और कोई काम नहीं? रिमशा हंस पड़ी। क्या हो गया अम्मी, बेचारी सोती ही तो है। जाहिदा ने गुस्से से उसे देखा। जाओ जाकर उसे उठाओ, इससे पहले कि मैं उसे जूतियां लगाकर उठाऊं। उनके धमकियामेज अंदाज पर वो अब्रू उचकाती खड़ी हो गई। रिमशा कमरे में दाखिल हुई तो वो गहरी नींद में थी। उसके दो तीन दफा आवाज देने पर भी जब वो टस से मस ना हुई तो रिमशा ने उसे झंझोर डाला। क्या हुआ? इस अचानक उफ्ताद पर वो बुखला कर उठ बैठी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अगर तुम ना उठी तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो शाबाश, उठो। अम्मी का मीटर घूम चुका है। रिमशा ने उसे पुचकारने के साथ उसका हाथ थाम कर उसे खड़ा होने के लिए सहारा दिया। एक तो अम्मी को मेरी हर बात पर एतराज होता है। बालों को कैचर में समेटते हुए वो बुड़बुड़ाई। गलत। अम्मी को सिर्फ तुम्हारे ज्यादा सोने पर एतराज होता है। दरवाजे से निकलते निकलते भी रिमशा कहना नहीं भूली थी। निम्रा भी बुरा सा मुंह बनाकर उसके पीछे बाहर निकल आई। वो लाउंज में दाखिल हुई तो पहला सामना जाहिदा की घूरती हुई नजरों का करना पड़ा। वो खामोशी से सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। तुमने दुनिया में कोई काम करना है या नहीं? हद होती है किसी चीज की। हर वक्त नींद नींद। मैंने तुमसे कहा था, सादिया आने वाली है, बिरयानी बनानी थी। किचन के और कितने काम हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती। और सर झुकाए नींद को भगाती निम्रा ने ससुराल के ख्याल से ही झुरझुरी ली थी। ये जो तुम्हारे तरीके हैं, आगे ससुराल जाकर जूतियां खाओगी। लोगों ने यही कहना है, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। चलो, अभी मंगनी तक हुई नहीं, अम्मी ने ना सिर्फ मुझे ससुराल भेज दिया बल्कि जूतियां भी लगवा दी। वो तसव्वुर में खुद को ससुराल की जूतियां खाते देखने लगी। अब यूं टुकर टुकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? बना लो कुछ खाने को। पता भी है अपने बहनोई की आदत का। फिर भी। और हाँ, उसे उठता देखकर वो बोली, मुंह पर पानी डाल लो ताकि थोड़ा होश आए। अब के वो तेजी से लाउंज से बाहर निकली थी। बिरयानी को दम देकर वो फ्रिज से सलाद के लिए चीजें निकाल रही थी जब रिमशा अंदर दाखिल हुई। हो गई तैयारी? निम्रा ने फ्रिज बंद करके गुस्से से उसे देखा। हाँ, हो गई। तुम ये देखने आई हो? उसके जले हुए अंदाज पर रिमशा की हंसी निकल गई। नहीं, तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। निम्रा ने पटकने के अंदाज में ट्रे शेल्फ पर रखी थी। जब सब काम हो जाता है तब आ जाती हो। किसी को एहसास ही नहीं मेरा। काम वाली समझा हुआ है मुझे। अब तो मुझे लगने लगा है मैं अम्मी की सगी बेटी नहीं। पता नहीं तरस खाकर कहाँ से उठाया था। उसके इतने दुखी बयान पर भी पास खड़ी रिमशा के तासुरात में कोई तगय्युर रूनुमा नहीं हुआ था। अपनी बात का खातिर ख्वाह असर ना देखकर निम्रा ने अफसोस से रिमशा को देखा। मैंने कुछ बकवास की है। रिमशा ने तसल्ली से शामी कबाब का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखकर उसे देखा। सुन ली तुम्हारी बकवास। और तुम्हें कुछ समझाने का फायदा तो है नहीं, क्योंकि हर दफा खाना पकाने के बाद तुम्हारी इस किस्म की जज्बाती तकरीर सुनने की मैं आदी हो चुकी हूँ। और ये तरस खाकर उठाए जाने वाली बात जरा अम्मी के सामने जाकर कहो, बताएंगी तुम्हें। रिमशा की धमकी का ठीक ठाक असर हुआ। वो बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा काम में लग गई थी। कबाब बड़े अच्छे बने हैं। प्लेट से दूसरा कबाब उठाते हुए रिमशा चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली तो निम्रा तड़प कर मुड़ी। अल्लाह करे तुम ये कबाब खाकर मोटी भैंस बन जाओ। उसके कोसने पर रिमशा कहकहा लगाकर बाहर निकल गई, जबकि वो सारा गुस्सा बर्तनों पर निकालने लगी। ओह, तो बड़े बड़े लोगों को वक्त मिल गया कि वह हम गरीब लोगों से मिल लें। जूं ही उसने डाइनिंग रूम में कदम रखा, ज़राफ़त भाई की तंजिया आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसका हलक तक कड़वा हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो एक जबरी मुस्कुराहट होंठों पर ले आई। ऐसी बात नहीं ज़राफ़त भाई, काम की वजह से हुलिया ख़राब हो रहा था, बस चेंज करने गई थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है हमारी वजह से तुम सारा दिन किचन में मसरूफ़ रहीं? भई, इतनी मुसीबत थी तो बता देती, हम आते ही नहीं। निम्रा ने बेबसी से अपनी माँ को देखा, जिन्होंने आंख के इशारे से उसे बोलने से मना कर दिया था। ज़राफ़त बेटा, इतनी थोड़ी बिरयानी डाली है तुमने, और लो ना, और ये कबाब भी लो। जाहिदा के कहने पर निम्रा ने उनकी प्लेट का जायजा लिया, जहां पहले से चावल और चिकन का पहाड़ बना था। वो गहरा सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गई और मुस्कुराकर अपनी बहन को देखा, जिसके चेहरे पर हस्बे मामूल हवाइयां उड़ रही थी। फिर उसने नजरें रिमशा की तरफ घुमाई, जिसके माथे के बल वो बआसानी देख सकती थी। वो जानती थी वो कितने जब्त से बैठी है। और आंटी जी, हमारे साले साहब और उनकी जोजा मोहतरमा नजर नहीं आ रही।
جب काफी देर तक कोई बात उनकी गिरफ्त में नहीं आई तो उन्होंने नया नुक्ता एतराज निकाल लिया। बेटा, वसीम दुल्हन के साथ उसके मैके गया हुआ है। ज़राफ़त भाई का एक कहकहा गूंजा था। रिमशा ने नागवारी से उन्हें देखा। जब भी आओ वसीम साहब वहीं पाए जाते हैं। कहीं घर दामाद बनने की तैयारी तो नहीं हो रही? अपने घटिया मजाक से वो खुद ही महफूज होकर हंस रहे थे, जबकि बाकी अफराद बिल्कुल खामोश थे। रिमशा बेटा, आइसक्रीम ले आओ। जाहिदा कब से रिमशा को देख रही थी और जानती थी किसी भी वक्त उसका जब्त जवाब दे सकता है, इसलिए उन्होंने उसे उठा दिया था। कुछ देर बाद वो खुद भी उसके पीछे आई थी। वो क्रिस्टल बाउल पटकने के अंदाज में ट्रे में रख रही थी। रिमशा ने एक नाराज नजर उन पर डाली। इससे पहले वो उसे कुछ कहती, घबराई हुई सादिया अंदर दाखिल हुई थी। अम्मी, जब वसीम को पता था मैं और ज़राफ़त आ रहे हैं तो क्या ज़रूरत थी उसे रुखसाना को लेकर जाने की? एक दिन सब्र नहीं हो सकता था उससे। अब घर जाकर उनकी तंज़िया गुफ्तगू शुरू हो जाएगी और साथ उनकी बहनें भी शुरू हो जाती हैं। आखिर में वो रोहानसी हो गई थी। रिमशा ने गुस्से से सादिया को देखा। आपा, जब तुम्हें पता है तुम्हारे सरताज का मिजाज इतना शहाना है तो क्यों उसे लेकर यहाँ आती हो? देख रही हैं अम्मी, अब शादी हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि इस घर पर मेरा हक खत्म हो गया। यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाऊं? सादिया तड़प कर बोली। रिमशा, तुम चुप रहो। जाहिदा ने गुस्से से रिमशा को देखा। बड़ी बहन है तुम्हारी, पता है मुझे, पर आप इन्हें क्यों नहीं समझाती कि दुनिया में सारे मसले सिर्फ इनके साथ नहीं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे साथ भी 100 मसाइल हैं। कहकर वो रुकी नहीं थी, जबकि सादिया के आंसुओं में रवानी आ गई थी। इसे मेरा यहाँ आना बुरा लगता है तो मैं आइंदा नहीं आऊंगी। अरे, जाहिदा ने उसे गले लगा लिया। क्यों नहीं आओगी? तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। और रिमशा की बातों को दिल पर मत लिया करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें परेशान देखती है तो बस ऐसे बोल जाती है, वरना तुमसे बहुत प्यार करती है। वो उसे साथ लगाए तसल्लियां देने लगी। बर्तन धोकर जब वो कमरे में आई तो उसका ख्याल था निम्रा सो गई होगी, लेकिन उसे जागते देखकर वो हैरान हुई। तुम सोई नहीं? नहीं, कुछ सोच रही थी। निम्रा ने अबरू उचकाकर उसे देखा। सादिया बाजी के बारे में सोच रही थी। शादी से पहले वो कितनी बोल्ड और बातूनी हुआ करती थी, कितनी रौनक होती थी हमारे घर में उनकी वजह से। अब तो मैं जब भी उन्हें देखती हूँ वो वाली सादिया बाजी लगती ही नहीं। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है वो भी अजनबी लगती है। और वो ज़राफ़त भाई, उसने मुंह बनाया। उनका सिर्फ नाम ही ज़राफ़त है, वरना जितनी उनमें कड़वाहट है करेला भी उनसे बेहतर होगा। संजीदगी से उसकी बातें सुनती रिमशा उसकी मिसाल पर मुस्कुरा दी थी। निम्रा ने नाराजी से उसे देखा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं सच कह रही हूँ। तुमने कभी उनका एक ऐसा जुमला सुना जिसमें तंज ना हो? सादिया बाजी बेचारी इसीलिए ऐसी हो गई हैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं अम्मी हमारे लिए भी ज़राफ़त भाई जैसा नमूना ना पसंद कर ले। अब की बार रिमशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमसे तो बात करना फजूल है, मेरा ही दिमाग खराब है। निम्रा ने गुस्से से उसकी तरफ करवट बदल ली। बेवकूफ़ों की तरह मत सोचा करो। कुछ देर बाद उसने रिमशा की संजीदा आवाज़ सुनी। अम्मी हमारी दुश्मन नहीं जो ऐसा सोचेंगी। सादिया बाजी के लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा था। अम्मी को क्या पता था कि ज़राफ़त भाई का मिजाज ऐसा है। माँ बाप औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, सिर्फ किस्मत नहीं बदल सकते। और मुझे तो कभी कभी सादिया बाजी पर बहुत गुस्सा आता है। इतने भी जाबर और हलाकू टाइप नहीं। ज़राफ़त भाई और ना ड्रैकुला के खानदान से ताल्लुक है उनकी नंदों का। मैं उनकी जगह होती तो कब का उनकी नंदों को ठीक कर चुकी होती। बजाय इसके कि वो अपना मसला खुद हल करें, यहाँ आकर अम्मी को अपने दुखड़े सुनाकर और परेशान कर जाती हैं। और तुम सिर्फ सादिया बाजी और ज़राफ़त भाई के बारे में सोचती हो, जबकि मैं भाभी और भाई के बारे में भी सोचती हूँ। एक ही तो हमारा भाई है। उसकी शादी के हवाले से कितने अरमान थे और सब अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया हमारे भाई ने। खुद ही शादी कर ली। यहाँ तक भी ठीक था। जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, जैसी उनकी खुशी। लेकिन जिसको वो इस घर में लेकर आए हैं, कम से कम उसको ये तो बता दें ये मेरी माँ है, कितनी मुश्किल से उसने हमें पाला है। उनकी इज्जत तो करवा सकते हैं। जब से शादी हुई है कितना अरसा यहाँ पर रही हैं, ना खुद रहती हैं और ना भाई को रहने देती हैं। ऊपर से उनके रिश्तेदार बेइंतहा बुरे लगते हैं मुझे। लगता ही नहीं किसी शरीफ खानदान से उनका ताल्लुक होगा। रिमशा के कड़वे लहजे पर निम्रा ने भी बुरा सा मुंह बनाया। भाभी के घर वाले उसे भी अच्छे नहीं लगते थे, खास तौर पर उनका भाई। अजीब घटिया अंदाज था उसका देखने का, और गुफ्तगू भी इतनी ही फजूल करता था।
चलो अब सो जाओ, तुमने तो सुबह कॉलेज जाना नहीं, पर मुझे जाना है। रिमशा ने कहने के साथ लाइट ऑफ कर दी और उसके करीब आकर लेट गई। निम्रा, वो धुले हुए कपड़ों की टोकरी लिए छत पर जा रही थी जब रुखसाना की आवाज पर रुक गई। जरा 2 गिलास जूस तो मेरे कमरे में दे जाना। रुखसाना के ऑर्डर पर उसने अपने हाथ में थामी टोकरी को देखा और गहरी सांस लेकर टोकरी जमीन पर रख दी और किचन की तरफ आ गई। 2 कदम के फासले पर किचन है, लेकिन मजाल है जो कदमों को थोड़ी सी जहमत भी दे दी जाए। ट्रे में ग्लास रखते हुए वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी और जब तक दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो सामने बेड पर नीम दराज भाभी के भाई को देखकर उसका दिल चाहा कि काश उसको छू मंतराता और वो पलक झपकते में गायब हो जाती। उस पर नजर पड़ते ही वो सीधा होकर बैठ गया और जिस तरह उसको देखकर मुस्कुराया, निम्रा का दिल चाहा उसे जलाकर खाकस्तर कर दे। वो ट्रे टेबल पर रखकर मुड़ने लगी थी जब उसने उसे कहते हुए सुना था, रुखसाना, तुम्हारे ससुराल में घर आए मेहमान को सलाम करने का रवाज नहीं है। निम्रा की मुट्ठियां भींच गई थी, जानती थी किसे सुनाया जा रहा है। वो नजरअंदाज करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इतनी दूर से आया हूँ, खाली जूस पर हीटर खा दोगी? कुछ खाने को भी मंगवा लो। निम्रा, जरा चाय के साथ कबाब और रोल भी ले आना। निम्रा तिल मिलाती हुई बाहर आ गई। रुखसाना पता नहीं जवार को कौन से किस्से सुना रही थी, लेकिन उसकी पुरसोच नजरें दरवाजे पर जमी थी जहां से वो गई थी और जहां से अभी उसे आना था। तुम्हारी सास और तुम्हारी वो दूसरी खूनख्वार नंद कहाँ है? अपनी राम कहानी के जवाब में ये सवाल सुनकर वो बदमजा तो जरूर हुई थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। रिमशा तो कॉलेज गई है और सास साहिबा गई हैं किसी की मिजाज पुरसी करने। उसने काफी बेजारी से उनका जिक्र किया। हम्म। उसने हनकारा भरा, जूस का आखिरी घूंट लेकर ग्लास साइड टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? रुखसाना ने कदरे हैरत से उसे देखा। ऐसे ही सोच रहा हूँ घर का चक्कर लगा लूं। रुखसाना के माथे पर बल पड़ गए थे। आराम से बैठ जाओ जवार। क्यों? क्यों क्या मैं जानती नहीं कि तुम चक्कर लगाने जा रहे हो या चक्कर चलाने? वो कह कहा लगाकर हंस पड़ा। जब जानती हो तो रोक क्यों रही हो? इसलिए कि तुम इस वक्त वसीम के घर में हो और वो वसीम की बहन है, और अगर वसीम को पता चल गया ना। उसने आगे बात अधूरी छोड़ दी। ओह, मैं डर गया। उसने डरने की एक्टिंग की तो रुखसाना ने नागवारी से उसे देखा। ये तुम वसीम की धमकी उसे देना जो वसीम को ना जानता हो। और वसीम तुम्हारा क्या कर लेगा? काठ का उल्लू बनाया हुआ है तुमने। जो कहती हो आंख बंद करके यकीन कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बहन को तंग करो। तंग कहाँ कर रहा हूँ? वो अपने गले में पड़ी चेन को घुमाते हुए बोला। तो रुखसाना ने सवालिया नजरों से उसे देखा। दिल आ गया है उस पर। रुखसाना कह कहा लगाकर हंस पड़ी थी। जवार ने गुस्से से उसे देखा। हंसने वाली क्या बात है? तुम्हारा दिल तो हर दूसरे दिन किसी न किसी पर आ रहा होता है। हाँ, लेकिन उससे मैंने तो शादी करने का सोचा है। क्या? अब की बार रुखसाना को सही मानों में झटका लगा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? रुखसाना एकदम बैठे से खड़े हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, और बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और तुम मेरी मदद करोगी ये शादी करवाने में। मैं? रुखसाना ने अपने सीने पर उंगली रखकर कहा। कोई नहीं मानेगा। इस घर के लोग मुझे पसंद नहीं करते और तुम्हारी रेपुटेशन भी खैर से काफी अच्छी है। वो तंजिया अंदाज में उसे देखते हुए बोली। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। तुम तो अगर वसीम को मना लोगी तो आधे से ज्यादा मसला तो यहीं हल हो जाएगा, और उसके घर वाले उसकी बात ना मान के जाएंगे कहाँ? रुखसाना ने गहरी सांस ली, जिसका मतलब था वो कायल हो गई है। पर तुम्हें उसमें नजर क्या आया है जो सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो गए हो? प्योरिटी, खालिसपन है उसकी ज़ात में। बड़ी मासूम सी है, और मेरे जैसे बंदे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए जो मुझसे मेरे दिन रात का, मेरे काम का हिसाब ना मांगे। मैं बेशक बाहर 10 लड़कियों के साथ राहो रस्म रखूं, लेकिन वो बस मेरे लिए हो। रुखसाना ने ताली बजाकर दाद दी। क्या सोच है? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे करेक्टरलेस इंसान को इतनी नेक शरीफ लड़की मिल सकती है? जवार के जबड़े भींच गए थे। फिर जैसे गुस्से पर काबू पाकर वो मुस्कुराया। जब तुम्हारे जैसी 50 बॉयफ्रेंड्स रखने वाली को वसीम जैसा शौहर मिल सकता है, तो मुझे निम्रा जैसी बीवी क्यों नहीं? जवार, रुखसाना गुस्से के मारे चीख पड़ी थी। रिलैक्स माय डियर सिस्टर, जैसा कहोगी वैसा सुनोगी। आखिर को मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। इससे पहले वो कोई जवाब देती, निम्रा ट्रॉली घसीटते हुए अंदर दाखिल हुई। ट्रॉली रखकर वो 1 सेकंड का इंतजार किए बगैर वापस मुड़ गई। मुबादा कुछ और ना फरमाइश कर दी जाए, और फिर तब तक बाहर नहीं निकली जब तक वो चला नहीं गया।
اور زاہدہ گھر واپس نہیں آ گئیں۔ خدا کا واسطہ ہے نمرا، اب آ بھی جاؤ، اور کتنا تیار ہوگی؟ ہم ہسپتال جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں نہیں۔ اسے مسلسل آدھے گھنٹے سے آئینے کے آگے کھڑے دیکھ کر رمشا اکتا کر بولی۔ نمرا کنگھی رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ پتا ہے مجھے کہ ہم ہسپتال جا رہے ہیں، لیکن کتنی بڑی خوشی کے لیے جا رہے ہیں یہ تمہیں پتا ہے؟ ہم اپنے بھانجے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی خوشی دیکھ کر رمشا مسکرا دی۔ وسیم بھائی ابھی تک نہیں آئے، رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی باہر بیل بجی تھی۔ آگے بھائی۔ نمرا دوڑ کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رمشا نے سب دروازے لاک کیے اور جب وہ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے برآمدے میں آئی تو نمرا کے ساتھ کھڑے نبیل کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر اسے سلام کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے روکھے انداز کے باوجود کافی پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دے کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ نمرا بھی اس کے پیچھے بڑی تھی۔ جب اس نے نمرا کا دوپٹہ کھینچ کر اسے روکا تھا۔ اسے کس نے بلایا ہے؟ امی نے بھیجا ہے انہیں۔ امی کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اب کہ وہ غصے سے بولی۔ وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، شکر کرو آ گئے ہیں، رمشا کے غصیلے انداز پر وہ جتاتے ہوئے بولی۔ ویسے تمہیں پرابلم کیا ہے نبیل بھائی سے؟ اتنے اچھے تو ہیں۔ رمشا نے کھا جانے والی نظروں سے نمرا کو دیکھا۔ اس کے برے ہونے کے لیے یہ حوالہ کافی نہیں کہ وہ ظرافت بھائی کا بھائی ہے۔ نمرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب رمشا نے اسے ٹوک دیا۔ تم پلیز اپنی چونچ بند ہی رکھو، پہلے ہی میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ نمرا برا سا منہ بنا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جہاں نبیل کار کا اگلا دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ نمرا جانتی تھی یہ دروازہ کس کے لیے کھولا گیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی رمشا کبھی نہیں بیٹھے گی۔ اس سے پہلے کہ رمشا کوئی سخت بات کہہ کر ماحول کو خراب کرتی، وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نبیل نے ایک خاموش نظر پیچھے رمشا پر ڈالی اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو وہاں زاہدہ کے علاوہ ظرافت بھائی، ان کی والدہ اور دونوں بہنیں بھی موجود تھیں۔ سب کو سلام کر کے وہ دونوں سعدیہ کے پاس لیٹے بچے کی طرف آ گئیں۔ کتنا پیارا ہے، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ رمشا نے فوراً اسے گود میں اٹھا لیا۔ تم پر گیا ہوتا تو پیارا نہ ہوتا، نمرا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تبھی زاہدہ اس کے قریب آ کر سرگوشی میں بولی۔ وسیم کو فون کیا تھا؟ میں نے فون کیا تھا، بھائی کہہ رہے تھے بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ شام کو آئیں گے۔ نمرا کے جواب پر زاہدہ کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سعدیہ کی ساس کی تیز آواز پر تینوں مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے، جہاں نبیل کھڑا تھا۔ نبیل کو میں نے ہی بھیجا تھا بچیوں کو لانے کے لیے، زاہدہ نے کچھ شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔ تمہیں پتا نہیں تھا بہنوں نے گھر جانا تھا؟ میں آ گیا ہوں نا، اس میں اتنا شور کرنے والی کیا بات ہے؟ جواباً وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو کمرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی۔ نبیل بھائی، آپ نے دیکھا اپنا بھتیجا کتنا پیارا ہے؟ ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے نمرا نے حشاش لہجے میں نبیل کو مخاطب کیا، تو وہ مسکراتا ہوا رمشا کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، جو بچے کو اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے یوں قریب کھڑے ہونے پر اس نے جزبز ہو کر نمرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ نبیل کی بہنوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ رمشا کی غیر ارادی نظر ان پر پڑی تھی۔ اس نے تیزی سے بچے کو نمرا کی گود میں دیا اور خود سعدیہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب نبیل اپنی بہنوں کو لے کر چلا گیا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ سڑک کے کنارے یوں کھڑی تھی جیسے بصارت سے محروم ہو۔ اس وقت اسے نہ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ اس کے قریب گاڑی کا ہارن بجا تو وہ چونک کر حواسوں میں آئی۔ ارد گرد نظر ڈالنے پر اسے احساس ہوا کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ جلدی سے سڑک پار کرنے لگی جب ایک گاڑی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے حواس اتنے منتشر تھے کہ وہ نہ آگے جا سکی اور نہ پیچھے مڑ سکی۔ اگر کار ڈرائیور بروقت گاڑی نہ روکتا تو وہ اس وقت اوپر پہنچی ہوتی۔ محترمہ، دماغ خراب ہے آپ کا، مرنے کے لیے آپ کو میری ہی گاڑی ملی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کر اس پر برس رہا تھا، اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ خود کو یہ یقین دلانے میں مصروف تھی کہ وہ زندہ ہے۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ ایک شفیق آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جیسی شفیق آواز تھی ویسا ہی شفیق چہرہ اس کے سامنے تھا۔ چوٹ آئی ہے بیٹا؟ اب کہ انہوں نے پریشانی سے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے، نمرا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ پھر ایسے کیوں رو رہی ہو؟ نمرا ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بتائے یا نہیں۔ بولو بیٹا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ عام حالات میں شاید وہ کبھی یہ بات نہ کرتی،
लेकिन इस वक्त वो इतनी परेशान थी कि अपना पर्सनल मैटर उनसे डिस्कस करने लगी थी। वो आंटी मेरी सिस्टर यहाँ सामने वाले अस्पताल में एडमिट हैं। मैं उनकी मेडिसिन लेने आई थी। मेरे स्वेटर की जेब में 5,000 का नोट था। दुकान पर जाकर निकालने लगी तो नोट गायब था। आखिर में फिर उसकी आवाज़ भर आ गई। ओह! उन्होंने सुनकर अफ़सोस का इज़हार किया। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, गाड़ी का हॉर्न बजा। इन दोनों ने मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा। वो लड़का जो कुछ देर पहले उस पर चिल्ला रहा था, अब गुस्से से हॉर्न दे रहा था। सामने खड़ी औरत ने जल्दी से अपने कंधे से लटके बैग की ज़िप खोली और उसमें हज़ार-हज़ार के नोट निकाले और गिनकर उसकी तरफ बढ़ाए। अब हैरान होने की बारी निम्रा की थी। उसके हाथ बड़े बेसाख्ता अंदाज में पीछे की तरफ घूमे थे। रख लो बेटा, तुम्हारे पास जब हो मुझे वापस कर देना। लेकिन आंटी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? आप मुझे जानती नहीं और ना मैं ये। वो इतनी मेहरबानी पर बौखला कर रह गई थी। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। ये मेरा नंबर है, जब दिल चाहे वापस कर देना। जबरदस्ती नोट उसके हाथ में थमाकर उसका गाल थपथपाकर गाड़ी में बैठ गई। वो वहीं पत्थर बनी खड़ी रह गई। होश तब आया जब गाड़ी जन से उसके करीब से गुजर गई। रिमशा गुस्से से उसे घूर रही थी और वो नजरें चुराते हुए कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ देख रही थी। तुम उस वक्त होश में तो थी। किसी भी राह चलते ने आकर तुम्हें पैसे पकड़ा दिए और तुमने पकड़ लिए। फकीरनी हो तुम। रिमशा का बस नहीं चल रहा था कि उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दे। मैं क्या करती रिमशा, मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो 5,000 रुपये मुझे जराफत भाई ने दिए थे। अगर मैं जाकर कहती कि मुझसे गुम हो गए हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरा यकीन करते? उल्टा उन्होंने मेरे साथ साथ सादिया बाजी की भी बेइज्जती कर देनी थी। वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ, तुमने जो किया वो ठीक है? आजकल कोई ज़माना है किसी पर यकीन करने का? उफ़! मुझे तो ये सोचकर शर्मिंदगी हो रही है कि तुमने एक गैर औरत को अपनी दुःख की दास्तान सुनाकर पैसे ले लिए। ये बात मैं अम्मी को बताऊँ तो अभी तुम्हें 10 जूतियाँ लगाकर एक गिनेंगी। निम्रा ने बुरा-सा मुँह बनाया। तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम लेक्चर देना शुरू कर दो। वो गोद में रखा कुशन कालीन पर पटक कर बाहर निकल गई, जबकि रिमशा ने बेख्तियार अपना माथा पीट डाला। चौथी दफा जब उसने रिसीवर वापस क्रैडल पर रखा तो रिमशा का जब्त जवाब दे गया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है निम्रा? ये चौथी दफा है जब तुमने आधा नंबर मिलाकर फोन बंद कर दिया है। निम्रा ने बेबसी से उसकी शक्ल देखी। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं। मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। रिमशा ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। कभी कभी मुझे तुम पर तरस आता है निम्रा। क्या बनेगा तुम्हारा? अम्मी से ही कहती हैं, ससुराल में खूब नाम रोशन करोगी हमारा। तुम फिर शुरू हो गई। लेक्चर देना बातें करना आसान है, तुम कर लो बात। क्यों, मैं क्यों करूं? मैंने लिए थे पैसे। रिमशा चमक कर बोली। रिमशा, ऐसा करती हूँ पैसे वापस ही नहीं करती। उन्हें क्या पता मैं कौन हूँ। मेरे 5,000 भी बच जाएंगे। उसने बच्चों की तरह ताली बजाकर कहा तो रिमशा ने अफसोस से सर हिलाया। अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना तुमने? यहाँ आकर निमरा ढीली पड़ गई। उसने पहले आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और फिर पूरा नंबर डायल करके रिसीवर कान से लगा लिया। 3 बेल्स हो चुकी थी और हर बेल के साथ उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। 5वीं बेल पर फोन उठा लिया गया था। भारी मर्दाना आवाज सुनकर आवाज उसके हलक में फंस कर रह गई। कौन है भाई? बोल भी दो। मुसलसल हेलो करने पर अब वो शख्स झिंझला कर बोला था। हल्का सा खनकारने के बाद उसने सलाम किया था और जवाब सुने बगैर सवाल कर डाला था। मैं आंटी से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई थी। एक्चुअली मुझे उनका नाम नहीं मालूम। देखें, जब आपको पता ही नहीं कि आपको किससे बात करनी है, तो मैं किससे बात करवाऊँ? आपको तो शायद ये भी नहीं पता कि सिस्टर, फ़ोन किसको किया है आपने? अब के निम्रा ने घबरा कर रिमशा को देखा जो पता नहीं उसे इशारे से क्या समझा रही थी। देखें, अजीब बातें कर रही हैं आप। अब फ़ोन में से कैसे देखूँ आपको? अब के निम्रा झिंझला कर बोली। मेरा मतलब है आप आंटी से कहें कि मेरा फ़ोन है। मेरा कौन? उफ़! निम्रा की मुट्ठियाँ भींच गई थी। मैंने आंटी से 5,000 लिए थे। वो उन्हें वापस करने हैं। आप मेरी उनसे बात करवाएँ। उसने जल्दी से बात मुकम्मल की, मुबादा वो फिर कोई बात पकड़ कर ना बैठ जाए। दूसरी तरफ से जवाबन इतना बुलंद कहकहा सुनाई दिया था कि उसे रिसीवर कान से हटाना पड़ा। अच्छा तो आप वो हैं। उसने वो पर अच्छा खासा जोर दिया था, जबकि निम्रा भी समझ गई कि वो कौन है। अब ज़रा आंटी को बुला दें, प्लीज़। अब के वो ज़रा गुस्से से बोली, तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जो आवाज़ उसे सुनाई दी वो 3 दिन गुजरने के बाद भी उसे पहचान गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं बोल रही हूँ। वो उस दिन अस्पताल के बाहर आपसे मिली थी। आपने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
میں نے پہچان لیا آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ مجھے آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں۔ پلیز آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ دوسری طرف سے اسے ان کی ہنسی سنائی دی۔ آپ نے اس لیے فون کیا ہے؟ جی، نمرا کچھ نروس ہو کر بولی۔ میں آپ سے پیسے لوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ جی؟ شرط کا سن کر اس نے گھبرا کر رمشا کو دیکھا۔ پیسے دینے آپ کو خود آنا ہوگا۔ لیکن آنٹی، وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی پریشانی شاید وہ بھی بھانپ گئی تھی۔ بیٹا آپ ٹینشن نہ لیں، میں صرف آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اگر آپ نہیں آنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں، آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آ جاتی ہوں۔ اور غور سے سنتی رمشا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے ریسیور رکھتے ہی وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اب تم ان کے گھر جاؤ گی؟ تو کیا کروں؟ وہ کہہ رہی ہیں گھر آؤ۔ او میرے خدا، کیا کروں میں تمہارا؟ نمرا، انہوں نے کہا اور تم چل دو گی۔ پتہ نہیں وہ کون ہیں، کیا مقصد ہے ان کا تمہیں بلانے میں؟ آج کل کوئی 100 روپے کسی کو ادھار نہیں دیتا، اور انہوں نے تمہیں جانے پہچانے بغیر 5,000 دے دیے اور اب گھر بلا رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا آج کل کتنا فراڈ ہو رہا ہے۔ رمشا وہ ایسی نہیں لگتی، نمرا مری ہوئی آواز میں بولی۔ کسی کی بھی شکل سے تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ وہ کیا ہے، کہہ کر رمشا کھڑی ہو گئی تھی۔ رمشا پلیز، اب میں نے کہہ دیا ہے تم میرے ساتھ چلو، ہم گیٹ پر پیسے پکڑا کر آ جائیں گے۔ رمشا غصے سے پلٹی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نمرا؟ ایڈریس انہوں نے تمہیں بتا دیا، منی آرڈر کر دو، میں نہیں جانے والی، اور اگر تم نے مزید بکواس کی تو میں امی کو بتا دوں گی۔ رمشا غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ 5ویں گھر کا دروازہ بھی جب ان پر بند ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے رمشا پر نظر ڈالی، جس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ رمشا، اس نے بے چارگی سے اسے پکارا۔ شٹ اپ، غلطی میری ہے جو تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور اس پاگل پن میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب پچھلے 1 گھنٹے سے خوار ہو رہے ہیں، اوپر سے نام تک نہیں پوچھا تم نے۔ وہ پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی، اوپر سے رمشا کا غصہ۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے نمرا بند کرو یہ بچپنا، سڑک پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا ہے تم نے۔ ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے روتی ہو۔ چلو یہ آخری گیٹ ناک کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ نہ ہوا تو بس پھر گھر چلتے ہیں۔ رمشا نے بیل دی تو نمرا نے آنکھیں بند کر لی اور جتنی دعائیں اسے یاد تھیں وہ سب پڑھ ڈالیں۔ گیٹ کھلنے پر اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ عام حالات میں یہ چہرہ دیکھ کر اسے کوئی خوشی نہ ہوتی، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوشی کے مارے رمشا کے گلے لگ جائے۔ آنے والے نے پہلے سوالیہ نظروں سے رمشا کو دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ رمشا سے کچھ پوچھتا۔ اس کی دوسری نظر نمرا پر پڑی تھی۔ شناسائی کے علاوہ کوئی اور تاثر بھی تھا جو اس کے چہرے پر آیا تھا۔ رمشا، یہ وہی ہے۔ نمرا نے ایک دم جذباتی ہو کر اس کا بازو دبوچا۔ اس کی اس جذباتی حرکت پر رمشا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا تو نمرا نے شرمندہ ہو کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آنٹی سے ملنا ہے، اسے یوں ہی گیٹ کے آگے دیوار کی طرح کھڑے دیکھ کر نمرا کو کہنا پڑا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئیں اور وہ آنٹی جیسے ان کے انتظار میں تھیں، اتنے تپاک سے ملی۔ نمرا تو نمرا، رمشا بھی اپنے دیے ہوئے بیانات کو یاد کر کے شرمندہ ہو گئی۔ ان کے بہت منع کرنے کے باوجود انہوں نے چائے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ نمرا نے ایک ناراض نظر رمشا پر ڈالی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے نہ صرف باتیں کر رہی تھی بلکہ کہے لگا رہی تھی۔ آنٹی یہ اتنی بے وقوف ہے، آپ سے اتنی بڑی مدد لے لی مگر آپ کا نام تک نہیں پوچھا، بس پیسے تھام لیا اور اس دن فون کیا تو بھی آپ کا نام نہیں پوچھا۔ اس کی اس طرح کی بے وقوفیوں کی وجہ سے امی بھی پریشان رہتی ہیں۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ آپ اچھی ہیں، ورنہ اگر کوئی برے لوگ مل جاتے تو۔ رمشا کے سیاسی بیان پر نمرا نے دانت پیس کر اسے گھورا۔ نہیں بیٹا، نمرا بے وقوف نہیں، معصوم ہے، اس کی یہی بات تو مجھے اچھی لگی تھی۔ آج کل کے دور میں اتنی سادگی کہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اپنی اتنی تعریف پر نمرا بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی اسے سمجھا تھا۔ اس کی معصومیت کو بے وقوفی کا نام نہیں دیا گیا تھا۔ اور بیٹا، آج کل جیسا دور جا رہا ہے وہاں کسی کی اچھی نیت کو بھی مشکوک نظروں سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے بیٹے سے یہی بات کر رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ پر اور اس لڑکی پر حیران ہوں۔ اس نے کیسے بلا جھجک آپ کو اپنی پرابلم بتا دی اور آپ نے کیسے بے دھڑک اس کی مدد کر دی، اور اگر وہ آپ کے پیسے لوٹانے واپس نہ آئی تو میں نے اس سے کہا مجھے پورا یقین ہے میرا دل کسی کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، اور دیکھ لو نمرا میرے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے نمرا کو دیکھا تو وہ نروس ہو کر رمشا کو دیکھنے لگی۔ رمشا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
आंटी, आप घर में अकेली होती हैं? रिमशा ने खामोशी महसूस करके सवाल किया। हाँ, उन्होंने गहरी सांस ली। मैं और बस मेरा बेटा मोइज़। और आपके शौहर? अब के निम्रा ने पूछा। मोइज़ 15 साल का था जब उनकी डेथ हो गई। उनके लहजे में अफसुर्दगी महसूस करके रिमशा ने बात बदल दी। अच्छा आंटी, अब हमें इजाज़त दें। बेटा, थोड़ी देर और बैठती? अच्छा लग रहा था तुम लोगों की वजह से। आंटी, अच्छा तो हमें भी लगा आपसे मिलकर, लेकिन अम्मी को हम बाजार का कह कर आए हैं और अब शाम होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़ आती हूँ। इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर दोनों के चेहरे देखे। मोइज़, उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी। सारा रास्ता रिमशा और आंटी बातें करते रहे, जबकि वो यही सोचकर हौलती रही, अगर अम्मी को पता चल गया कि वो किसी गैर के साथ उसकी गाड़ी में आए हैं तो क्या हश्र होगा, और अगर भाभी ने देख लिया तो। उसने बेसाख्ता झुरझुरी लेकर सामने देखा तो नजरें मिरर पर जा पड़ी, जहां दो आंखें उसे ही देख रही थी। उसने सटपटाकर पूरा चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया। कार उनके घर के दरवाजे के आगे रुकी। वो दोनों उतरने लगी थी जब उन्होंने आंटी की आवाज़ सुनी। बेटा, आपने अभी भी मेरा नाम नहीं पूछा। उनकी आवाज़ में शरारत थी। निम्रा तो शर्मिंदा हो गई थी, जबकि रिमशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंटी, आपका नाम? अब के वो शरारत से बोली। कुदसिया इश्तियाक नाम है मेरा। रिमशा अलविदाई कलमात के साथ शुक्रिया अदा करने लगी तो उसने दसदीदा नज़रों से ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। वहां बड़े इत्मीनान से उसका जायजा लिया जा रहा था। वो घबराकर कोई बात किए बगैर अंदर की तरफ भागी। कुछ देर बाद रिमशा तेजी से उसके पीछे आई। निम्रा, तुम अकल के साथ लगता है तमीज भी बेचकर खा गई हो। इखलाक नाम की भी कोई चीज होती है। वो हमें छोड़ने घर तक आई और तुमने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। तुम तो रहने दो। निम्रा ने गुस्से से उसे देखा। यहाँ तुमने मुझे कितने लेक्चर्स दिए थे और वहां खुद कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। तो बुरा क्या किया? कितनी अच्छी आंटी थी। जब मैंने कहा था तब तो तुमने कुछ और कहा था। रिमशा नजरें चुराते हुए बोली। तब मैं उनसे मिली नहीं थी। अच्छा, तो सब अक्लमंद है यहाँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। मैंने जब कहा वो अच्छी हैं तब क्या था। अच्छा बाबा, मुआफ़ करो मुझे, मेरा बहस का मूड नहीं, कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि निम्रा कितनी देर तक गुस्से में वहीं खड़ी रही। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पहली नज़र रोती हुई रुखसाना पर पड़ी। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ रुखसाना? उसके पूछने की देर थी। उसके रोने की रफ्तार में मज़ीद इजाफा हो गया। रुखसाना, आखिर हुआ क्या है? कुछ पता भी तो चले। वो कुछ झिंझलाकर जोर से बोला। वसीम, आप मुझे बताएं, क्या हैसियत है मेरी इस घर में? 1 साल होने को आया है हमारी शादी को, लेकिन अभी तक इस घर में मेरी हैसियत नौकरानी से ज्यादा नहीं। अगर मैं आपकी अम्मी की पसंद नहीं तो मेरा कसूर है। अगर आपने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है तो क्या ये मेरी गलती है? पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म है। मुझे पता होता तो मैं कभी आपसे शादी ना करती। वसीम के चेहरे का रंग बदल गया। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? छोड़ें। रुखसाना ने मुंह मोड़ लिया था। वसीम ने जबरदस्ती उसका रुख अपनी तरफ किया। रुखसाना, बताओ किसने कहा है? वसीम, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपकी अम्मी और बहनें हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं। मैं बाहर जाऊं तो सब उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कमरे में रहूं तो आपको एतराज होता है। अम्मी ने कुछ कहा है? वसीम के पूछने पर वो सर झुकाकर अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। क्या कहा है उन्होंने? रुखसाना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसे खामोश देखकर वो गुस्से से बोला। आपको पता है ना, सुबह से मेरी तबीयत खराब है। अम्मी को भी बताया है मैंने, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं। पता नहीं किसकी दावत करनी है। सुबह से उसकी तैयारियां हो रही हैं, इसीलिए मैंने जवार को फोन किया कि आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अम्मी को बताने गई कि मैं जवार के साथ अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो मना कर दिया उन्होंने। आखिर में फिर वो रोने लगी तो वसीम तेजी से खड़ा हुआ और उसी तेजी से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही रुखसाना ने मुस्कुराते हुए आंसू साफ किए और पास पड़ा मोबाइल उठाकर जवार का नंबर डायल किया। हेलो जवार, मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था तुम मत आना, मैं खुद वसीम के साथ आ रही हूँ। खैरियत? दूसरी तरफ से उसने पूछा। खैरियत ही है, मिल के बताऊंगी। उसने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो टीवी देखती निम्रा और जाहिदा की टांगें दबाती रिमशा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां गुस्से से भरा वसीम खड़ा था। जब आप जानती थी कि रुखसाना की तबीयत ठीक नहीं तो फिर क्यों उसे आपने किचन में जाकर काम करने को कहा, और क्यों उसे उसकी अम्मी के घर जाने से मना किया? मैंने कभी उसे कोई काम करने को नहीं कहा। आज मजबूरी थी तो सिर्फ कबाब फ्राई करने को कहा था। ऐसी क्या मजबूरी थी? घर में निम्रा और रिमशा मौजूद हैं।
करती क्या है सारा दिन? उनसे कहती हैं आप, वही नौकरानी नजर आती है आपको। सारे काम निम्रा और रिमशा ही करती हैं। अभी भी सारा काम निम्रा करके आई है। रिमशा ने अभी सारे घर के कपड़े धोए हैं, जिसमें तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के कपड़े भी शामिल हैं। और रुखसाना को इसलिए मैके जाने से रोका था कि कुछ लोग रिमशा को देखने आ रहे थे। वो जाती तो तुम्हारा जाना लाजमी था। तुम इस घर के अकलौते मर्द हो और बदकिस्मती से इन बच्चियों का बाप भी नहीं, इसीलिए मजबूरन तुम्हें कहना पड़ता है। तुम दोनों मौजूद नहीं होते तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। उनकी मुकम्मल गुफ्तगू पर कुछ लम्हों के लिए वो खामोश रह गया। गला खनकार कर बोला, बहरहाल रुखसाना को काम ना कहा करें। उसने पहले भी मुझसे काफ़ी दफ़ा शिकवा किया है। मैं ही इग्नोर कर देता था, लेकिन बार बार इग्नोर नहीं कर सकता। मुड़कर उसने एक नज़र दोनों बहनों पर डाली और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही निम्रा तेजी से माँ की तरफ बढ़ी और उन्हें बाजू के घेरे में लेकर उनके आंसू साफ किए, लेकिन उनके आंसुओं में मजीद रवानी आ गई थी। रिमशा के माथे की शिकनें मजीद गहरी हो गई थी। आपको साफ साफ भाई को सब बताना चाहिए था। वो भाई के कान भर देती है और वो आप पर चीखते चिल्लाते हैं। कौन सा पहाड़ तोड़ने को कह दिया था उस महारानी को? सारा दिन वो करती क्या है? उसकी आवाज गुस्से के मारे बुलंद होती जा रही थी। जाहिदा ने घबरा कर उसे देखा। खुदा के लिए रिमशा, चुप कर जाओ। क्यों मजीद तमाशा बनवाओगी? तुम जाओ, तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले होंगे। मुझे नहीं होना तैयार, और ना ही मुझे किसी से मिलना है। वो गुस्से से कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो जाहिदा ने आंसू साफ करते हुए निम्रा को देखा। बेटा, तुम जाओ, उसे समझाओ, ये तो रोज का मसला है। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाती हूँ। वो उन्हें दिलासा देकर बाहर निकल आई। कमरे में दाखिल हुई तो रिमशा बेड पर दोनों हाथों में सर डाले बैठी थी। वो होंठ चबाते हुए उसके करीब बैठ गई। इससे पहले वो कुछ कहती, रिमशा ने सर घुमाकर उसे देखा। देखो, अगर तुम मुझे कोई नसीहत करने या समझाने आई हो तो बेकार है। रिमशा प्लीज, तुम किसी का गुस्सा खुद पर क्यों निकाल रही हो? रिमशा झटके से खड़ी हुई। हद होती है किसी चीज की। जब से वो औरत हमारे घर आई है, सुकून बर्बाद करके रख दिया है। कभी वसीम भाई ने जवाब दिया था अम्मी को, अब देखो उसने कितना बदगुमान कर दिया है वसीम भाई को, हम सब से। मुझे तो उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। कभी हमने उससे रवायती नंदों वाला सलूक किया? वो निम्रा से सवाल कर रही थी। निम्रा उसे क्या जवाब देती? वो खुद उसकी सब बातों से इत्तफाक करती थी, लेकिन अब उसकी हमायत करना उसके गुस्से को मजीद बढ़ावा देना था। प्लीज रिमशा, तुम अब अपना मूड खराब ना करो। तुम जानती हो भाभी ये सब हमें तंग करने के लिए करती हैं। तुम इस तरह करोगी तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी और अम्मी परेशान होंगी। अम्मी की खातिर प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। रिमशा कुछ देर खामोशी से कारपेट घूरती रही, जैसे जब्त करने की कोशिश कर रही हो। रिमशा, निम्रा ने उसके हाथ थामकर मुल्तजी अंदाज में उसे पुकारा था, तो वो गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दी। थैंक यू, अब तैयार हो जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ। वो मुस्कुरा कर कहती हुई बाहर निकल गई। सारा कारनामा सुनाने के बाद रुखसाना ने दांत तलब नजरों से देखा, लेकिन जवार की आंखों में गुस्सा था। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जवार कतियत से बोला। इस बिला वजह के मार्के की कोई तुक नहीं बनती थी। घर वालों के साथ बिगाड़ कर ना सिर्फ तुम अपनी रेपुटेशन मजीद खराब कर रही हो, बल्कि मेरी पोजीशन भी कमजोर कर रही हो। रुखसाना ने बुरा सा मुंह बनाया। अब तुम्हारा उल्लू सीधा करने के लिए मैं अपना बना बनाया काम नहीं बिगाड़ सकती। मुझे इन लोगों से बनाकर रखने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब वसीम है और वो मेरे काबू में है। बस जो थोड़ी बहुत उसे अपने घर वालों के लिए हमदर्दी है, वो खत्म हो जाए तो मेरा मकसद पूरा। मेरा एक अलग घर होगा जहां मैं आज़ादी से अपनी मर्जी से रहूंगी। वो छत की तरफ देखते हुए बोली, तो तुम्हें वहां क्या तकलीफ है? अब भी तुम्हें मुकम्मल आज़ादी है। वो तीन बेचारी औरतें तुम्हें क्या तकलीफ देती हैं? रुखसाना ने खा जाने वाली नजरों से अपने भाई को देखा। मैं देख रही हूँ जवार, दिन ब दिन उस चुड़ैल का जलवा ज्यादा ही तुम्हारे सर पर चढ़कर बोलने लगा है। अपनी बहन की खुशी तुम्हें नजर नहीं आ रही और उन बेचारों की बेचारगी बड़ी महसूस हो रही है। रुखसाना के जले हुए अंदाज पर वो कह कहा लगाकर हंसा था। अब चुड़ैल तो ना कहो उसे, इतनी मासूम और खूबसूरत है। वो मुस्कुरा कर बोला। रुखसाना ने नागवारी से उसे देखा। एक बात कहूँ तुमसे? रुखसाना ने बगौर जवार को देखते हुए कहा। हाँ कहो। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम ये निम्रा का किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी थोड़ा ही है। उससे ज्यादा खूबसूरत हसीन लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। बल्कि कई एक दो को तो मैं भी जानती हूँ। उसकी मुस्कुराहट बड़ी तेजी से गायब हुई थी। आज तुमने ये बात कह दी है,
آئندہ مت کہنا نمرا نہیں تو کوئی نہیں، میرے لیے ساری خوبصورتی بس اس کی ذات میں ہے، اور کوئی چہرہ چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی تو صاف بولو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ اس کی ناراضی دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ اب ناراض تو نہ ہو، میں نے بس ایسے ہی ایک بات کہی تھی، میں وسیم سے بات کروں گی۔ میں کچھ دنوں کے لیے دبئی جا رہا ہوں، میرے آنے تک بات کر لینا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رخسانہ نے غصے سے پاس پڑا کشن اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کباب تلنے کے لیے اس نے فرائنگ پین میں تیل ڈالا جب ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے ایک نظر گرم ہوتے تیل کو دیکھا اور چولہا ہلکا کر کے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ متوقع مہمانوں کی منتظر تھی، لیکن دروازہ کھلتے ہی سعدیہ اور نبیل کی شکل دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ارے بھئی اندر تو آنے دو، اسے یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ کر سعدیہ نے ٹوکا تو وہ کھسیا کر پیچھے ہٹی۔ ننھے حمزہ کو اس نے سعدیہ کی گود سے لے لیا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ خالی لاؤنج دیکھ کر سعدیہ نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، وہ حمزہ کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ نبیل کے پوچھنے پر اس نے حمزہ کو نبیل کی گود میں تھمایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ فرائنگ پین میں پڑا تیل خشک ہو چکا تھا، جبکہ فرائنگ پین جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا، کچھ جل گیا؟ وہ سنک میں فرائنگ پین رکھ رہی تھی جب اس نے نبیل کی آواز سنی۔ نہیں، بس تیل جلا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ نبیل نے نظریں گھما کر کچن کا جائزہ لیا۔ کافی اہتمام کیا ہے تم نے، کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، مہمان آ رہے ہیں، اور وہ بھی خاص الخاص مہمان۔ اچھا، اب کہ نبیل بھی مسکرایا۔ ایسے کون سے خاص مہمان ہیں؟ ریمشا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ حلوے کے لیے بادام کاٹ رہی تھی، اس نے نہیں دیکھا کہ نبیل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے۔ مسلسل خاموشی پر نمرا نے مڑ کر نبیل کو دیکھا، جو فرش کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ نمرا کے زور سے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نبیل بھائی، کچن میں کافی دھواں ہے، آپ اسے باہر لاؤنج میں لے جائیں، میں آپ کے لیے چائے اور کباب تل کر لاتی ہوں، کھا کر بتائیے گا میں نے بنائے ہیں۔ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس نے رمشا کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ کھلے بالوں کو کیچر میں جکڑتی ہوئی اپنے دھیان میں آ رہی تھی۔ اس کے بہت قریب پہنچ کر اس نے نظریں اٹھائیں۔ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ انداز میں رکی اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک بھی گئی۔ کچھ تھا اس کے چہرے پر جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے حمزہ کو اس کی طرف بڑھایا۔ بھابی کو بتا دینا میں جا رہا ہوں، ظرافت بھائی کو فون کر دیں، میں انہیں لینے نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، جبکہ رمشا کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ حمزہ کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی جب آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے میں نبیل کھڑا تھا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر نبیل کو دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا نبیل؟ نہیں، بس ایسے ہی پانی پینے آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا تو وہ سر ہلا کر فیڈر میں دودھ ڈالنے لگی۔ وہ کچن سے باہر نکلنے لگی جب نبیل کی پکار پر رک گئی۔ بھابی، میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ سعدیہ رک گئی اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھابی، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، میں رمشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا پرپوزل لے کر وہاں جائیں۔ نبیل کی بات اس کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ الفاظ کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ اسے یوں خاموش دیکھ کر وہ بولا تو وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولی، نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا، لیکن وہ آج… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ دوبارہ بولا، مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ سعدیہ کے چہرے پر اب پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ کیوں بھابی، کیا میں آپ کو اپنی بہن کے قابل نہیں لگتا؟ نہیں نبیل، ایسی بات نہیں، لیکن کیا امی، آپا، باجی سب مان جائیں گی؟ اس نے اپنی ساس اور نندوں کا حوالہ دیا۔ وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، سعدیہ نے جیسے اسے جتایا تھا۔ وہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کی مرضی، میرے لیے جس کی مرضی اہم ہے وہ رمشا ہے، کیونکہ زندگی میں نے اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب کی بار سعدیہ کچھ نہیں بولی۔ آپ اپنے گھر بات کریں، میں امید کرتا ہوں جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ سعدیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چائے لے کر آئی تو رمشا حمزہ کو گود میں لیے کھیل رہی تھی، جبکہ سعدیہ رمشا کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی پیالی آگے بڑھانے پر بھی اس کی نظروں کے ارتکاز میں کوئی فرق نہ آیا تو نمرا کو اسے پکارنا پڑا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کپ تھام لیا۔ کیا بات ہے باجی، آپ کچھ پریشان ہیں؟
اس کے پوچھنے پر رمشا نے بھی حمزہ سے نظر ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کو متوجہ دیکھ کر سعدیہ نے خود کو وہ سب کہنے کے لیے تیار کیا جسے کہنے کے لیے وہ رات بھر جملے ترتیب دیتی رہی تھی اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ دراصل میں امی سے ایک بات کرنے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا میں تم سے بات کر لوں۔ رمشا سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل نبیل میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ غور سے سعدیہ کی بات سنتی نمرا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رمشا کی طرف دیکھا، لیکن اس کے اسپاٹ اور قدرے سخت تاثرات دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں آج امی سے یہی بات کرنے آئی ہوں، سوچا تمہیں بھی بتا دوں۔ امی سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمشا کے دو ٹوک انداز پر سعدیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نبیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کیوں؟ یہ آپ پوچھ رہی ہیں آپا؟ کیا میں نہیں جانتی کیا سلوک ہوتا ہے وہاں آپ کے ساتھ؟ یا ظرافت بھائی کی عادت مجھے نہیں پتا، اور پھر نبیل، وہ بھی انہی کا بھائی ہے، اسی گھر کا حصہ جہاں میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ میں مانتی ہوں میرے ساتھ ان لوگوں کا سلوک اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن حمزہ کی پیدائش کے بعد ظرافت بہت بدل گئے ہیں، اور جہاں تک نبیل کی بات ہے وہ شروع سے بہت مختلف ہے۔ اپنے والد کے بعد ظرافت ہی گھر کے بڑے تھے۔ شادی کے بعد ان کی امی کو لگتا تھا کہ کہیں وہ بدل نہ جائیں، ان کی اور بہنوں کی حق تلفی نہ کرنے لگیں۔ ظرافت مجبور تھے، لیکن نبیل ذرا اور طرح کا ہے۔ اس نے خود تمہارا نام لیا ہے، صاف مطلب ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ سعدیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ بات شروع کی۔ رمشا، اچھے رشتوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ نبیل گڈ لکنگ ہے، اچھی جاب پر ہے، دیکھا بھالا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں پسند کرتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ آپا پلیز، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ بھی مجھے فورس نہ کریں۔ وہ حمزہ کو سعدیہ کی گود میں دے کر مزید بات کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سعدیہ نے جن نظروں سے نمرا کو دیکھا وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر رمشا کو سمجھانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر سعدیہ کے کندھے پر دلاسا دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا، اور جب کمرے میں آئی تو رمشا سر سے پیر تک چادر تانے سو رہی تھی، یا نہیں، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ نمرا گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ درخت کے نیچے کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی، جب چند قدم کے فاصلے پر ایک کار آ کر رکی تھی۔ اس نے بالکل سرسری سی نظر سامنے ڈالی، لیکن کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے شخص کو دیکھ کر اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ رمشا کو رتی بھر امید نہ تھی کہ وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر رمشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بولے، مجھے تم سے جو بات کرنی ہے وہ یوں راستے میں کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتی۔ اس نے کالج کی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رمشا کو متذبذب دیکھ کر وہ بولا تو وہ سر جھکا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت دیر تک سیدھی بیٹھی شیشے کے پار بھاگتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نبیل کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی تھی، جو اسے بات کرنے کے لیے لایا تھا اور اب خاموش تھا۔ جب کافی وقت اسی خاموشی میں گزر گیا تو اس کی برداشت جواب دے گئی، آپ نے کوئی بات کرنی تھی۔ رمشا نے چہرہ گھما کر جتاتے ہوئے انداز میں نبیل کو دیکھا۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا؟ نبیل نے سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ بالکل حیران نہیں تھی، کیونکہ وہ اس سے اسی سوال کی توقع کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے اتنا تو مجھے حق ہے کہ میں اپنی شادی کے لیے ہاں یا نہ کہہ سکوں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے چونک کر نبیل کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کافی سنجیدہ تھے، اور وہ جو کافی مطمئن بیٹھی تھی ایک دم گھبرا گئی۔ ہے حق، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ اس کے تند لہجے پر اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلے۔ میں نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہی پوچھ رہا ہوں کیوں؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، اس کے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ اس کے دھمکی آمیز انداز پر اسے غصے کے ساتھ رونا بھی آنے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، صرف جواب مانگ رہا ہوں۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ کچھ دیر بعد اس نے نبیل کی آواز سنی۔ نہیں، وہ اسی طرح منہ موڑے بولی۔ تو کیا تمہیں میں پسند نہیں؟ اب کی بار رمشا نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔
جی مجھے آپ پسند نہیں، آپ کے گھر والے، گھر کا ماحول کچھ پسند نہیں۔ آپ کے گھر میں سعدیہ باجی کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں اس گھر کا حصہ بنوں گی۔ جس طرح ظرافت بھائی اور آپ کی بہنیں مل کر باجی کو ٹارچر کرتی ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو اور میں بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر ذہنی مریض بن جاؤں۔ میں یہ نہیں کہوں گا جو تم نے کہا غلط ہے، بے شک ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن پہلے میں یہاں نہیں تھا، مجھے کینیڈا سے آئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ جو ہوا میں اسے بدل تو نہیں سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رمشا نے سر کو جھٹکا دیا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ خیر، تم جو بھی کہو، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھے بس تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور رمشا نے اتنی حیرت سے نبیل کو دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ ابھی کچھ ماہ ہوئے تھے کہ وہ ملے تھے، ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے اور اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی نبیل سے آرام سے مسکرا کر بات کی ہو۔ اس کے اتنے برے رویے کے باوجود وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر خود ہی نظریں ہٹا لیں۔ صرف ایک جملے کے بعد اس کے پاس جیسے کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس کی خاموشی پر نبیل نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یوں سارا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی جب نبیل نے اسے پکارا تھا۔ میں نہیں جانتا رمشا، تمہیں میری باتوں پر یقین ہے یا نہیں، لیکن میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ تم ایک دفعہ نیوٹرل ہو کر میرے بارے میں سوچو۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے کار سے اتر گئی تھی۔ کیا ہوا، آج دیر ہو گئی؟ وہ منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر آئی تو نمرا اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو دبانے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نمرا نے تشویش سے اسے دیکھا۔ بس سر میں درد ہے۔ کھانا کھاؤ، پھر چائے کے ساتھ ٹیبلٹ دیتی ہوں۔ تم رہنے دو، میں لے لوں گی۔ نمرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے رمشا، تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ رمشا نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی اپنی ہمراز بہن کو دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں گہرا سانس لیا۔ آج نبیل کالج آیا تھا۔ نمرا حیران تو ہوئی لیکن کوئی بھی سوال کیے بغیر خاموشی سے رمشا کو دیکھتی رہی۔ اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر؟ اب کہ رمشا نے حیرت سے نمرا کو دیکھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ نمرا نے کندھے اچکا کر کہا۔ نمرا، محبت؟ وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی اسے اچھی طرح بات کرنا تو دور اسے دیکھا تک نہیں۔ اس کے استجاب بھرے انداز پر نمرا کھل کر مسکرائی۔ یہی تو بات ہے رمشا کہ تم نے کبھی انہیں دیکھا نہیں۔ اگر کبھی غور سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جاتا۔ رمشا نمرا کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی، جیسے اسے جھٹلا رہی ہو۔ پتہ ہے، جب حمزہ پیدا ہوا تھا تو اسپتال میں تم اور نبیل بھائی ساتھ کھڑے اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے دل سے دعا کی تھی تم دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پوری بھی کر دی۔ نبیل بھائی نے پرپوزل بھی بھجوا دیا، لیکن تم… آخر میں نمرا نے برا سا منہ بنایا، لیکن رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے سامنے لگی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی شخصیت کو انہوں نے کافی حیرانی سے دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ اجنبی، خوش لباس اور خوش شکل عورت نے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ زاہدہ کے معذرت خواہانہ انداز پر وہ مسکرا دی۔ یقیناً نہیں پہچانا ہوگا کیونکہ ہم لوگ پہلی بار مل رہے ہیں۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ان کے اجازت مانگنے پر زاہدہ نے کچھ شرمندہ ہو کر راستہ دیا۔ میرا نام قدسیہ ہے۔ اندر داخل ہو کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ نمرا؟ رمشا اونچی آواز میں اسے پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہاں بولو، وہ بالوں میں تیل کا مساج کرتی ہوئی بولی۔ وہ قدسیہ آنٹی آئی ہیں۔ تیل کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ وہ امی کے پاس بیٹھی ہیں اور تمہیں بلا رہی ہیں۔ نمرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی پہلی نظر قدسیہ بیگم پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر تیزی سے اس کی نظریں ماں کے چہرے تک گئی تھیں۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے پریشان دل کو قدرے قرار ملا تھا۔ لگتا ہے نمرا نے اپنی آنٹی کو پہچانا نہیں۔ اس کو مسلسل دروازے میں کھڑے دیکھ کر وہ بولی تو وہ کھسیا کر سلام کرتی ہوئی زاہدہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں زاہدہ بہن، جو آپ کے پاس نمرا جیسی بیٹی ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میری کوئی بیٹی نہیں۔
لیکن نمرا کو دیکھ کر ایک کمی کا احساس ہوا کہ کاش میری بھی نمرا جیسی بیٹی ہوتی۔ کتنے دن سوچتی رہی اور پھر دماغ نے کہا کہ یہ تو اب بھی ہو سکتا ہے، نمرا اب بھی میری بیٹی بن سکتی ہے۔ وہ جو مسکراتے ہوئے اپنی تعریف سن رہی تھی، آخری جملے پر کچھ الجھ کر انہیں دیکھنے لگی، جو بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نمرا، تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری ملاقات قدسیہ بہن سے ہوئی تھی۔ زاہدہ کے سوال پر وہ پریشان ہو کر ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، قدسیہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ بس اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی۔ ہمارے عزیز ایڈمٹ تھے ہسپتال میں، ان کی عیادت کے لیے گئے تھے ہم، وہیں ہماری ملاقات نمرا سے ہوئی۔ ان کے بیان پر اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ رسمی سی ملاقات اپنے اختتام تک خاصی بے تکلفی میں بدل چکی تھی۔ قدسیہ بیگم نے زاہدہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد زاہدہ نے قدسیہ بیگم کی آمد کی وجہ بتائی تو حیرت کی شدت سے اس کا منہ کھل گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر زاہدہ اور رمشا دونوں ہنس پڑے تھے۔ منہ تو بند کرو پاگل، رمشا نے ہنستے ہوئے اسے چپت لگائی تو وہ جھیم کر ماں کو دیکھنے لگی، جنہوں نے اسے ساتھ لپٹا لیا۔ یہ پاگل نہیں، میری بہت پیاری بیٹی ہے۔ ان کی بات پر رمشا نے شرارتی انداز میں ان کے کندھے سے سر ٹکائے نمرا کو دیکھا۔ پیاری تو ہے امی، پر انتہا درجے کی بے وقوف بھی ہے۔ میں تو آنٹی کی چوائس پر حیران ہوں، انہیں اچھا کیا لگا؟ اس کے ہونٹوں پر مسلسل شرارتی مسکان تھی۔ امی دیکھیں اسے، نمرا نے شکایتی انداز میں زاہدہ سے کہا۔ رمشا، تنگ مت کرو اسے۔ انہوں نے رمشا کو ٹوکا تھا، اور ویسے بھی ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، اور میری بیٹی ہیرا ہے، ہیرا۔ نمرا نے زبان نکال کر رمشا کو چڑھایا، جو کہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ دیکھیں امی کیسے خوش ہو رہی ہے۔ رمشا نے مسکراتی ہوئی نمرا کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ کہاں میں رمشا کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اللہ نے بیٹھے بٹھائے تم دونوں کے اتنے اچھے رشتے بھیج دیے۔ ان کا چہرہ ان کی سچی خوشی کی غمازی کر رہا تھا۔ قدسیہ بیگم انوائٹ کر کے گئی ہیں، وسیم آتا ہے تو اس سے بات کر کے ان کے گھر کا پروگرام بناؤں گی، وہ رمشا سے کہہ رہی تھیں، جبکہ نمرا سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ اب تم دونوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ان کے باہر نکلتے ہی رمشا بول پڑی، مجھے تو ان پر اور ان کے بیٹے پر ترس آ رہا ہے۔ رمشا نے باقاعدہ افسوس کا اظہار کیا تھا تو نمرا نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، جسے کیچ کرنے کے بعد وہ پھر ہنسنے لگی تھی۔ یہاں سب اپنی مرضی کرتے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، خود ہی سب طے کر لیا ہے۔ رمشا کے ہنکارا بھرنے پر نمرا نے چونک کر اسے دیکھا، جو پاؤں میں سلیپر ڈال رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر نمرا نے حیرت سے پوچھا۔ امی کو بتانے کہ تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں۔ رمشا، وہ چیخی، میں نے یہ کب کہا؟ تو پھر پسند ہے؟ رمشا نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ، وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ بتاؤ، رمشا اس کے قریب جا کر بولی تو اس نے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ رمشا، مجھے تنگ مت کرو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ نیند آ رہی ہے یا معیز کے سپنے دیکھنے لگی ہو؟ بکو مت، وہ تکیے میں منہ دیے ہوئے بولی تو رمشا ہنستی ہوئی اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ تم بھی دیکھو نبیل کے سپنے۔ نمرا کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہی مسکرا رہا تھا۔ نبیل، وہ حیرانی سے بڑبڑائی تھی۔ وہ غصے سے سارے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے زاہدہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی، یہ کہنے کہ وہ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چلے۔ اس نے تفصیل سنے بغیر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جانے سے انکار کر دیا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اکیلی نہیں، وسیم کے ساتھ جا رہی ہیں، تو وہ کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ گئے تھے، پتہ نہیں راستے میں کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی۔ یہ خیال اسے غصہ دلانے کو کافی تھا، اور زیادہ غصہ اسے وسیم پہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ ہاتھ مسلتی کتنی دیر گھڑی کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر باہر آ گئی۔ نمرا اور رمشا دونوں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں کسی ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے اتنی مگن تھی کہ اس کی وہاں موجودگی کا نوٹس ہی نہ لیا۔ اچھا ہے اس کا رشتہ ہو جائے اور یہ جائے، کینچی کی طرح تیز زبان ہے۔ ہنستی ہوئی رمشا کو دیکھ کر رخسانہ نے منہ بنایا اور پھر اس کی نظر نمرا پر ٹھہر گئی، ساتھ ہی زوار کی خواہش بھی ذہن میں آ گئی۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں؟ اس نے بغور نمرا کو دیکھا، بالکل سادہ سی تو ہے۔ اس کے ذہن میں اور بہت سی لڑکیاں آئیں جو زوار میں دلچسپی رکھتی تھیں، نمرا سے کئی درجہ حسین، طرح دار اور دولت مند۔ اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا
اس کے نقوش خوبصورت ہیں لیکن وہ تو رمشا کے بھی ہیں۔ ہاں، کچھ دیر بعد جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچی۔ اس کی معصومیت، اس کے چہرے پر ایک خاص نرمی اور ملاحت تھی جو اسے سب سے نمایاں کرتی تھی۔ وہ شاید یوں ہی کھڑی جائزہ لیتی رہتی، لیکن گاڑی کے مخصوص ہارن پر وہ چونکی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وسیم جب کمرے میں داخل ہوا، وہ بازو آنکھوں پہ رکھی لیٹی تھی۔ اب طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وسیم کے پوچھنے پر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو اپنی مصروفیات میں یاد رہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ کیا مطلب؟ وسیم باتھ روم کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ مطلب یہ کہ آپ چلے گئے، جانے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ زحمت نہیں کی کہ مجھے بتا دیں۔ آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ امی نے تم سے پوچھا تو تھا؟ ہاں، جس دل سے پوچھا تھا مجھے پتا ہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتی۔ وسیم کوئی جواب دیے بغیر باتھ روم چلا گیا۔ رخسانہ نے غصے سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا، مگر وسیم کے باہر آنے تک اپنا غصہ کنٹرول کر چکی تھی۔ کر آئے آپ لوگ رمشا کی بات پکی؟ وسیم نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم نمرا کے رشتے کے لیے گئے تھے۔ کیا؟ رخسانہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کس کے؟ ارے بابا، نمرا کے۔ یہ نمرا کا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ بات تو رمشا کی چل رہی تھی۔ ہاں، رمشا کی بھی چل رہی ہے۔ امی نے کل بتایا تھا کہ ایک خاتون نمرا کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ اسپتال میں نمرا سے ملی تھی وہ، امی کو اچھی لگیں۔ آج ہم ان کے گھر گئے تھے۔ کافی ویل آف فیملی ہے، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، اپنا بزنس ہے۔ مجھے تو وہ لوگ پسند آئے، اسی لیے تو امی نے تمہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ رخسانہ کو تو جیسے مرچیں سی لگ گئی تھیں۔ سب کچھ آپ دونوں بالا ہی بالا طے کر آئے، نہ کچھ بتایا نہ کچھ پوچھا۔ اب بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ شادی والے دن بتاتے۔ اس کے طیش بھرے انداز کو وسیم نے حیرت سے دیکھا۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ رمشا کی دفعہ میں تم نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے ہی امی سے کہا تھا کہ تمہیں بعد میں بتا دیں گے۔ رخسانہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ اسے واقعی وسیم کے علاوہ گھر کے لوگوں اور ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بات یہاں نمرا کی تھی، اس کے بھائی کی پسند کی۔ وہ بھائی جو اکلوتا تھا، اس کا میکا، اس کا مان، اور اسے ناراض کرنے کا وہ رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وسیم کی جتنی تنخواہ تھی اس میں تو بس گھر ہی چلتا تھا، اس کے خرچے، اس کے نخرے تو زوار ہی اٹھاتا تھا، اور اس کی ضدی طبیعت سے بھی وہ واقف تھی۔ اگر زوار نے نمرا کا نام لیا تھا تو ضرور بات پسند سے زیادہ تھی۔ اس نے تو اس لیے گھر میں بات نہیں کی تھی کہ رمشا بڑی تھی۔ ابھی رمشا کی بات کہیں طے نہیں ہوئی تو نمرا کا کیا ذکر؟ لیکن کیا پتا تھا کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس نے نظر گھما کر وسیم کو دیکھا جو بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے زوار کے بارے میں سوچنے لگی۔ رمشا کو دیکھ کر سعدیہ پہلے حیران ہوئی اور پھر ایک دم خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ یوں اچانک؟ اس سے الگ ہو کر سعدیہ نے پوچھا۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولی تو سعدیہ نے پھر اسے گلے لگا لیا۔ ارے پاگل، خوشی؟ اتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں دیکھ کر۔ تم سے کل بات ہوئی تھی لیکن تم نے آنے کا ذکر نہیں کیا، سوچا آپ کو سرپرائز دوں گی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے رمشا نے کہا۔ بڑا اچھا کیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئیں، جہاں سعدیہ کی ساس ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اسے خود سے لپٹا کر بڑے والہانہ انداز میں پیار کیا۔ رمشا کتنی دیر تک تو حیرت کے مارے ہل ہی نہیں سکی۔ یہی سعدیہ کی ساس تھی جن کے ماتھے کے بل ان کی آمد پر صاف دیکھے جا سکتے تھے، اور آج اتنا پیار۔ اکیلی آئی ہو بیٹا؟ جی، وسیم بھائی چھوڑ کے گئے ہیں۔ اچھا، اور گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ جی، اس نے جواب دے کر سعدیہ کو دیکھا جو پھل اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ سعدیہ، بہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور وہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کرو۔ یہ دوسرا انقلاب تھا، ورنہ پہلے تو سعدیہ کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اسی حیرانی کے ساتھ سعدیہ کے کمرے میں چلی آئی۔ باجی، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ساس اور اتنی مہربان۔ اس کی حیرانی پر سعدیہ ہنس پڑی۔ ہاں، بس سب نبیل کی وجہ سے ہے۔ اچھا؟ بہت ہلکا سا اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اچھا، یاد آیا، تم نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا؟ اتنے اچھے لوگ تھے، پتہ ہے امی کو کتنا افسوس ہے۔ ایسے ہی؟ ایسے ہی؟ سعدیہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے اچھے رشتے کتنی مشکل سے ملتے ہیں، اور تم نے ایسے ہی کہہ کر اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ باجی پلیز۔ اب کہ وہ اکتا کر بولی، اسی بحث سے تنگ آ کر میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ بھی وہی قصہ لے کر بیٹھ گئیں۔ اس کے جواب پر سعدیہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اتنے اچھے رشتے سے انکار کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ سعدیہ کے جتاتے ہوئے انداز پر بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر چلتی اس کی انگلی لمحہ بھر کے لیے رک سی گئی۔ میں تمہاری بہن ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔
रिमशा ने नजरें उठाकर सादिया का चेहरा देखा। पता नहीं बाजी, मैं खुद नहीं जानती क्यों क्या, वो बेबसी से बोली। लेकिन मैं समझ गई हूँ, अब क्या, सादिया मुस्कुराकर बोली थी। रिमशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या? कुछ नहीं, तुम ये बताओ जो निम्रा के लिए रिश्ता आया है वो कैसा है? अच्छे लोग हैं, कुलसी आंटी से पहले भी मिल चुकी हूँ। अच्छा, कहाँ? सादिया ने हैरान होकर पूछा। जवाबन रिमशा ने निम्रा की मदद लेने से लेकर उनके घर जाने तक का सारा अहवाल सुना डाला। सारी बात सुनकर सादिया हंस पड़ी। अपनी निम्रा शुरू से ही पगली है, लेकिन जो हुआ उसे किस्मत कहते हैं। निम्रा खुश है। निम्रा खुश है? सादिया के पूछने पर रिमशा खुलकर मुस्कुराई। और रुखसाना, वो कैसी है? रिमशा ने गहरा सांस लिया। वो भी ठीक है, आजकल कुछ अमन है। शायद उन्हें कोई इशू नहीं मिल रहा जिसको बढ़ा चढ़ाकर भाई के कान भरे। उसे उसके हाल पर छोड़ दो और उसके लिए हदायत की दुआ करो। अल्लाह ताला अच्छे अच्छों को सीधा कर देते हैं। मेरे ससुराल वालों की मिसाल तुम्हारे सामने है। सादिया के कहने पर रिमशा मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर दोनों ने मुड़कर देखा। भाभी, हमजा, नबील बोलता हुआ अंदर आया और रिमशा पर नजर पड़ते ही पलटने लगा। अरे नबील आओ। उसे मुड़ता देखकर सादिया जल्दी से बोली। वो मैं हमजा को लेने आया था। हाँ, ले जाओ, सादिया ने हमजा को उठाते हुए कहा। और इस दौरान वो मुसलसल सर झुकाए अपने पैरों को देखने में मसरूफ थी। ना उसने नबील को सलाम किया था और ना नबील ने उसे मुखातिब किया। जबरदस्ती जगाए जाने पर हमजा गला फाड़कर रोने लगा था। नबील ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया था। बैठो नबील, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे रिमशा के लिए भी चाय बनानी है, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। तुम अभी आए हो ना? कहकर सादिया बाहर निकल गई और कमरे में वो दोनों रह गए। मुसलसल खामोशी पर उसने नजरें उठाकर नबील को देखा। वो उसे ही देख रहा था। रिमशा ने अपनी नजरें उस पर से हटाकर दोबारा अपने पांव पर टिका दी। कितने ही पल खामोशी से गुजर गए। उसे अब उलझन होने लगी थी। ये कुछ कहता क्यों नहीं, उसने दांत पीसते हुए सोचा। उसी वक्त सादिया ट्रॉली धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। अरे, तुम दोनों इतने खामोश क्यों बैठे हो? सादिया के मुस्कुरा के पूछने पर भी उन दोनों के जावियों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। नबील, तुम्हें एक जहमत देनी थी। जी। वो चाय का कप उठाते हुए बोला। मुझे और रिमशा को शॉपिंग पर जाना है, अगर तुम हमें ड्रॉप कर दो। शॉपिंग? वो मंगनी की शॉपिंग करनी है ना? मंगनी? उसने दोहराने के साथ एक गुस्सीली नज़र रिमशा पर डाली। बहुत मुबारक हो। उसके तंजिया अंदाज पर रिमशा ने बड़ी खामोश नज़र उस पर डाली थी। अरे रिमशा की नहीं, निम्रा के मंगनी की। और वो जो उनके लिए प्रपोजल आया हुआ था, वो पता नहीं क्या जानना चाहता था। हाँ, वो रिमशा ने मना कर दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले उससे यही पूछ रही थी। यहाँ तुम शादी से मना कर देते हो, वहाँ रिमशा मना कर देती है। अजीब हो तुम दोनों। सादिया के मानी के इस बात पर उन दोनों की नजरें बेयक वक्त एक दूसरे की तरफ उठी। इन दोनों को कुछ कहना नहीं पड़ा था। आंखों ने जैसे सब कुछ वाजे कर दिया था। सादिया ने बगौर दोनों की शक्लें देखी थी। नबील, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। मैं हमजा को अम्मी को देकर आती हूँ। वो उठकर बाहर निकल गई तो रिमशा भी खड़ी हो गई। तुमने इस प्रपोजल को मना क्यों किया? और वो रिमशा के बिल्कुल सामने खड़े होकर पूछ रहा था, जबकि होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। मेरी मर्जी, वो नजरें चुराते हुए बोली, क्योंकि उसकी जताती हुई मुस्कुराहट से वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। रिमशा? वो उसकी साइड से होती हुई बाहर जाने लगी थी जब उसकी आवाज़ पर रुक गई। मैं अम्मी और भाभी को भेजूंगा। मुझे यकीन है अब तुम इनकार नहीं करोगी। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं इनकार नहीं करूंगी? अब के वो खुलकर मुस्कुराया। इसका जवाब तुम अपने आप से पूछना, उसने धीरे से कहा और बाहर निकल गया। रिमशा खुलकर मुस्कुरा दी। नबील के एक इजहार मोहब्बत ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो ना सिर्फ उससे मोहब्बत करता है बल्कि इज्जत भी करता है। और सबसे बढ़कर ये कि उसे यकीन हो चला था कि वो उसकी इज्जत करवा भी सकता है। नबील पर किसी और को फौकियत देना निरी बेवकूफ़ी होती। आज सादिया के घर जाकर उसकी थोड़ी बहुत कश्मकश भी ख़त्म हो चुकी थी। रुखसाना, क्या हो गया है? वसीम के तीसरी दफ़ा पुकारने पर वो झंझलाती हुई अंदर आई थी। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। ज़ुबार का फ़ोन है। और फ़ोन की तरफ बढ़ते उसके कदम रुक से गए थे। अरे भी पकड़ो, इतनी दूर से कॉल कर रहा है। रुखसाना ने बड़े मरे मरे अंदाज में फ़ोन थामा। हेलो सिस्टर, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ दिनों तक आ रहा हूँ, सोचा तुमसे पूछ लूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? उसके इनकार पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। पहली दफ़ा तुमने ना की है। खैर है, ये तो बताओ वो कैसी है? कौन? रुखसाना ने दसदीदा नज़रों से वसीम को देखा, जो डायरी पर झुका पता नहीं कौन से हिसाब किताब में मसरूफ था।
अरे तुम्हारी नंद और अपने होने वाली बीवी का पूछ रहा हूँ, जवाबन वो चहकते हुए अंदाज में बोला। मगर उसके इस पार्ट से जवाब पर वो कदरे गुस्से से बोला, तुमने अभी घर में बात नहीं की? नहीं। क्यों? अब उसके लहजे में हल्का हल्का गुस्सा था। कर लूंगी, वो झिंझलाकर बोली। ठीक है, जल्दी करना, क्योंकि मैंने उसके लिए डायमंड रिंग ली है और उसको पहनाने के लिए बेचैन हूँ। रुखसाना ने कोई जवाब नहीं दिया था और उसकी खामोशी को पता नहीं वो क्या समझा। हंसकर बोला, जेलस मत हो, तुम्हारे लिए भी सेट लिया है। आखिर मेरी बहन की वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। अगर तुम वसीम से शादी ना करती तो मुझे मेरी मोहब्बत मुझे कैसे मिलती? आखिर में वो कहकहा लगाकर बोला तो रुखसाना की परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया था। ओके, रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। शुक्र था उसने खुद ही फ़ोन बंद कर दिया, वरना उसकी इतनी खुशी महसूस करके रुखसाना को आने वाले वक्त से खौफ आ रहा था। वो कितनी देर तक मोबाइल हाथ में लिए गुमसुम बैठी रही। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? वसीम की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसे देखा। क्या कहा जवार ने? वसीम के पूछने पर उसने उसी गुमसुम अंदाज में सर नफ़ी में हिलाकर उल्टा उससे सवाल कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? रुखसाना ने उसके हाथ में पकड़ी डायरी की तरफ देखकर पूछा। हिसाब लगा रहा हूँ निम्रा की मंगनी में होने वाले खर्चे का। इतना ही रिमशा का भी होगा। सिर्फ मंगनी पर लाखों का खर्च आ रहा है। सोच रहा हूँ शादी पे क्या बनेगा। वो परेशानी से बालों में हाथ चलाता हुआ बोला। तभी रुखसाना के दिमाग में ख्याल आया, गैरों में शादियां करेंगे तो नाक ऊंची रखने के लिए लाखों तो खर्च करने ही पड़ेंगे। इसीलिए तो अपने अपने होते हैं, दो जोड़े कपड़ों में भी खुशी खुशी अपनाने को तैयार हो जाते हैं। मैं समझा नहीं। उसके चेहरे पर वाकई ना समझने वाली कैफियत थी। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? अगर हम निम्रा की शादी जवार से कर देते हैं तो खर्चा ही नहीं होगा। आपको तो पता है जवार के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। दिल का भी कितना सखी है और फिर आपका देखा भाला भी है। वसीम के चेहरे पर तजब्जुब की कैफियत देखकर मजीद बोली, और ये मेरी भी ख्वाहिश है और जवार की भी। हमें निम्रा बहुत पसंद है। मैं तो आपसे आंटी से बात करने वाली थी, लेकिन आप लोग चुप चुपाते सब तय कर आए, मुझे बताया भी नहीं। वो नरूठे अंदाज में बोली तो वसीम पुरसोच अंदाज में डायरी के सफ़े पलटने लगा। अब ऐसे खामोश क्यों बैठे हैं? जवाब दें मुझे। रुखसाना, तुमने मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया है। क्यों? इसमें मुसीबत क्या है? आपको कोई एतराज़ है मेरे भाई पर? अब के रुखसाना माथे पर बल डालकर गुस्से से बोली। वसीम गड़बड़ा गया। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मुझे तो ज़वार पसंद है, बल्कि अच्छा ही होगा अगर ऐसा हो जाए। लेकिन बात अम्मी की है। अम्मी को वो लोग पसंद हैं और तकरीबन बात भी तय हो चुकी है। सिर्फ बात हुई है, मंगनी नहीं हुई। और अगर मंगनी भी हुई होती तो कोई बड़ी बात नहीं। लोगों की मंगनियाँ टूटती नहीं क्या? और जहाँ तक आंटी की बात है, अगर आप आंटी से कहेंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगी। अब के वसीम कुछ नहीं बोला था। रिसीवर रखते ही उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, लेकिन जूं ही उसने आंखें खोली, उसे झटका लगा था। बिल्कुल सामने रुखसाना भाभी खड़ी मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी। किसका फ़ोन था? वो रॉन्ग नंबर था। हाथ मसलते निम्रा बमुश्किल बोली तो रुखसाना के चेहरे पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट आई थी। ये कैसा रॉन्ग नंबर था जिससे तुम पिछले 15 मिनट से बात कर रही थी? निम्रा ने थूक निगलकर सर झुका दिया। कोई बहाना नहीं सूझा था। वो उनकी चुभती हुई नज़रों से बचने के लिए तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर पहले मोइज़ से बात करते हुए वो जिस सरशारी में मुब्तला थी वो एकदम गायब हो गई थी। अब बस हवासों पर रुखसाना भाभी की आर पार होती नज़रें सवार थीं। वसीम परेशानी और घबराहट के साथ अलमारी से कपड़े निकालते रुखसाना को देख रहा था। ये तुम क्या कर रही हो? रुखसाना ने एक गुस्सीली नज़र वसीम पर डाली और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वसीम ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कपड़े छीन लिए थे। मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ। रुखसाना, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इतनी सी बात पर कोई नाराज़ होकर जाता है? रुखसाना ने गुस्से से वसीम को देखा। इतनी सी बात नहीं है। मेरे भाई के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है आपने। ये मेरे भाई की नहीं, मेरी भी बेइज्जती है। अम्मी ने इनकार नहीं किया। निम्रा की मर्ज़ी नहीं थी दरअसल। और कपड़े बैग में रखता रुखसाना का हाथ रुक गया। ओह! मुझे पहले ही पता था कि आपकी बहन की मर्ज़ी नहीं होगी। ये रिश्ता जिस तरह आया था, मुझे तो तभी शक हुआ था। यूं ही कोई सड़क पर मिलने के बाद मुंह उठाकर रिश्ता नहीं ले आता। मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से आपकी बहन को फ़ोन पर रोमांस करते सुना है। यहाँ आपकी वालदा ने कोई लेक्चर नहीं दिया होगा। जब आपने मुझसे शादी की थी, रिमशा और आंटी ने कितनी बातें सुनाई थी। अब उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। रुखसाना, वसीम गुस्से से बोला, चिल्लाएं मत।
آپ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتی ہوں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی اور بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ باہر نکلی تو زاہدہ دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ بیٹا، یوں ناراض ہو کر کوئی اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ یہ میرا گھر نہیں ہے اور کبھی اس گھر کے لوگوں نے مجھے اپنا سمجھا بھی نہیں۔ ایسا نہیں رخسانہ، میں نے کبھی تمہیں رمشا اور نمرا سے الگ نہیں سمجھا۔ اگر ایسا ہوتا آنٹی تو آپ کبھی زوار کے رشتے سے انکار نہ کرتی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ یہی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ نہیں بیٹا، زاہدہ نے پیار سے اس کا بازو تھاما۔ تو پھر انکار کی وجہ؟ اب کہ زاہدہ نے بے بسی سے وسیم کو دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا، تو کب سے خاموشی سے سنتے رمشا زاہدہ کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بھابھی، یہ رشتے دل کی آمادگی سے طے ہوتے ہیں، زور زبردستی سے نہیں۔ اگر ہم نمرا کا رشتہ موئی سے طے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم زوار کو برا کہہ رہے ہیں۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اور جس کی دلی آمادگی سے رشتہ ہو رہا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ رخسانہ نے ایک طنزیہ نظر کچن کے دروازے کے قریب کھڑی نمرا پر ڈالی اور بیگ گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو رخسانہ ریموٹ ہاتھ میں لیے ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ تم کب آئیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سو رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ رخسانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر یہ بیگ؟ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کر کے رخسانہ کو دیکھا۔ میرا ہے، رہنے آئی ہوں۔ اب کہ زوار پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا۔ تمہاری وسیم سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے تمہارا پرپوزل دیا تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ وسیم نے منع کیا ہے؟ زوار کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، نمرا نے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا پرپوزل آیا ہے۔ وسیم اور آنٹی جا کر پسند بھی کر آئے ہیں۔ مجھے وسیم نے جب بتایا تو میں نے تمہارا ذکر کیا۔ انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن نمرا نے۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ جو رشتہ ہو رہا ہے، نمرا پہلے سے اس لڑکے کو جانتی ہے اور اس لڑکے کی پسند پر یہ رشتہ آیا ہے۔ فون پر باتیں ہوتی ہیں اور تم اس کی معصومیت پر فدا تھے۔ رخسانہ نے طنزیہ نظر زوار کے سیاہ پڑتے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات پر اسے خود ہی اپنے طنزیہ لہجے کا احساس ہوا تو اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ زوار پلیز، تم اپنا دل برا نہ کرو، میں تو پہلے بھی اس حق میں نہیں تھی۔ تم ہی قربان ہوئے جا رہے تھے اس کی معصومیت پر۔ دیکھ لی اس کی معصومیت، خود ہی اپنے لیے لڑکا بھی پسند کر لیا۔ خیر دفع کرو، میں اس سے زیادہ اچھی اور خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ پچھلی دفعہ کی طرح غصہ کیا، بس خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ رمشا، یہ دیکھو کیسا ہے۔ نمرا نے ریک سے کاہی رنگ کا کام والا فراک نکال کر اسے دکھایا۔ زبردست۔ رمشا کو وہ پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ نبیل بھائی کو بھی دکھا دو، اگر انہیں پسند آتا ہے تو فائنل کر دو، اور خدا کا واسطہ ہے اب کچھ لے لو۔ 6 گھنٹے سے خوار ہو رہے ہیں اور تمہیں ایک ڈریس بھی پسند نہیں آیا۔ میرا نکاح ہے، کوئی مذاق نہیں۔ رمشا نے مسکرا کر اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا۔ سنو، میں نے بھی ابھی شاپنگ کرنی ہے، دوسرا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ اچھا بابا، تم کر لو اپنی شاپنگ اور کر کے یہاں آ جانا، پھر کچھ کھاتے ہیں، اوکے؟ وہ سر ہلا کر دوسرے سیکشن میں آ گئی۔ وہ ریک میں لٹکے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ رائل بلو شفون کے فراک پر اس کا ہاتھ ٹھہر گیا تھا۔ یہ رنگ تم پر سوٹ کرے گا۔ وہ بہت غور سے فراک دیکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے آتی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور زوار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی حیرت پر وہ کھل کر مسکرایا۔ کیسی ہو؟ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور مڑ کر سوٹ دوبارہ ہینگ کر دیا۔ کیوں، سوٹ پسند نہیں آیا؟ چلو کوئی بات نہیں، تم پر تو سبھی رنگ اچھے لگتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس نے ریک سے ایک گلابی سوٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ نمرا نے ایک نظر سوٹ پر ڈال کر قدم آگے کی طرف بڑھا دیے، لیکن اگلے قدم پر اسے رکنا پڑا۔ اس کا بازو زوار کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی جرت پر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، ہاتھ چھوڑے میرا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ مگر وہ مزید اس کے قریب آ گیا تو اس نے ہراساں ہو کر ارد گرد کسی کو مدد کے لیے تلاش کیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، اور جب تک تم میری بات سن نہیں لیتی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ نمرا جو اسے بازو چھڑوانے کے لیے زور لگا رہی تھی رک گئی، کیونکہ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ واقعی اسے جانے نہیں دے گا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ گڈ، تمہاری یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس کے ساکت ہو جانے پر وہ مسکرا کر بولا۔ سنا ہے مجھ سے شادی کرنے سے تم نے انکار کیا ہے۔ وہ تم پر زور دے کر بولا تو نمرا جو سر جھکائے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی، دزدیدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔
نہ جانے سب لوگ کہاں چلے گئے۔ اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا لمس اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بے چین ہو کر اپنا بازو کھینچا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، اگر تم نے اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری ناپسندیدگی بھی سر آنکھوں پر۔ میرے لیے میری پسندیدگی کافی ہے۔ چونکہ تم ایک مشرقی لڑکی ہو تو شادی کے بعد خود بخود مجھے پسند کرنے لگو گی، ہے نا؟ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے جانا ہے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ بات سنو نمرا، وہ ایک دم اتنی سنجیدگی سے بولا کہ وہ سب بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اب سے نہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ کہا اس لیے نہیں کہ میں تمہیں پراپر طریقے سے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ جو تمہارے لیے سوچتا ہوں وہ شادی کے بعد بتانا چاہتا تھا۔ مجھے جو بھی اچھا لگتا ہے میں اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ میں چاہتا تو تمہیں بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن تمہیں پانا چاہتا تھا تمہاری مرضی سے۔ اتنا انتظار میں نے صرف تمہاری محبت پانے کے لیے کیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ اب کہ اس نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ تم اگر اس وجہ سے انکار کرتی کہ تمہیں میں اچھا نہیں لگتا تو مجھے بالکل برا نہیں لگتا، لیکن تم نے کسی اور کو مجھ پر ترجیح دی۔ تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، اس نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑی، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر اس چہرے کو دیکھنے کا حق کسی اور کو دو گی تو یہ میری برداشت سے باہر ہوگا۔ زوار نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا لیکن وہ تو جیسے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ زوار نے ایک گہری نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی۔ میں کبھی بھی تم سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہونے لگیں، لیکن ڈر نے اس کے حواس اس طرح سلب کر لیے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ اس نے اس کے بازو کو حرکت میں آتے دیکھا اور پھر پیچھے ریک میں لگا۔ وہ گلابی سوٹ اس کے سامنے تھا۔ چلو، وہ اس کا بازو پکڑ کر بولا اور وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھینکس فار یور کوآپریشن۔ باہر نکلتے ہی اس نے سیلز مین سے کہا اور 1000 کا نوٹ اسے تھمایا۔ نمرا نے چونک کر پہلے زوار کو اور پھر اس سیلز مین کو دیکھا۔ اسے اب سمجھ میں آئی تھی کہ اتنی بڑی شاپ ہونے کے باوجود کوئی وہاں کیوں نہیں آیا تھا۔ اس نے آنکھ میں آنے والے آنسو کو روکنے کے لیے نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں تلے دبایا۔ سر، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ وہ 1000 کا نوٹ تھامے زوار سے پوچھ رہا تھا۔ بس یہ سوٹ پیک کروا دیں، اس نے گلابی سوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ نمرا، پیچھے سے رمشا کی آواز پر وہ دونوں تیزی سے مڑے تھے۔ کہاں تھی تم؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے ہم لوگ۔ وہ واقعی اتنی پریشان تھی کہ اسے نمرا کے ساتھ کھڑا زوار نظر نہیں آیا تھا، اور کب سے ضبط کرتی نمرا کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ رمشا کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ پریشان رمشا حیران بھی ہو گئی تھی۔ نمرا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کی نظر زوار پر پڑی۔ السلام علیکم، وہ مسکرا کر بولا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے نمرا کا بی پی لو ہو گیا ہے۔ میں شاپنگ کرنے آیا تھا، یہاں سے گزرا تو نمرا پر نظر پڑی۔ میں ابھی حال احوال پوچھ رہا تھا کہ تم آ گئی۔ اتنے بڑے جھوٹ پر نمرا نے روتے روتے ناراض نظر اس پر ڈالی تو وہ نبیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور بھائی نبیل، بہت مبارک ہو، عنقریب شادی شدہ ہونے والے ہو اور خوش قسمت ہو کہ جسے چاہا اسے پا لیا۔ اس کی بات پر نبیل بے ساختہ مسکرا دیا اور رمشا بھی مسکرا دی، جبکہ رمشا کے ساتھ لگی نمرا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے لگتا ہے واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نبیل نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ گرمی بھی تو بہت ہے۔ رمشا نے بھی اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اتفاق کیا۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دوں؟ نہیں زوار، تھینک یو، نبیل ہمیں ڈراپ کر دیں گے۔ رمشا کے کہنے پر وہ کندھے اچکا کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ہیلو، وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب قریب سے آواز سن کر رک گئے۔ معیز کو دیکھ کر جہاں وہ سب حیران ہوئے وہیں نمرا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے رمشا سے پوچھنے کے بعد نمرا کو دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آنٹی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ آپ، وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا، زوار کو دیکھ کر چونک کر خاموش ہو گیا۔ ان تینوں نے اس کا چونکنا نوٹ کیا تھا۔ رمشا نے مڑ کر زوار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بہت اچھی طرح، رمشا کے پوچھنے پر زوار زور دے کر بولا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ معیز ایک دم بوکھلا کر مزید بات کیے بغیر مڑ گیا۔ یہ کون تھا؟ نبیل نے کچھ حیرت سے اس کی بوکھلاہٹ دیکھی۔ یہ معیز تھا، بتایا تھا نا آپ کو، نمرا کے لیے اس کا پروپوزل آیا ہوا ہے۔ اب کے زوار نے چونک کر رمشا کو دیکھا اور اس کے بعد نمرا کو، جو اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے معیز گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی کب سے چھت پر چلتے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ دوپہر کے مناظر پوری جزیات کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔
उसे रह रहकर अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों उसके सामने कमज़ोर पड़ गई थी? क्या ज़रूरत थी उसे उसकी बकवास सुनने की? और फिर उसकी धमकी। उसने बेख्तियार अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। तभी उसके तकिए के नीचे रखा मोबाइल बज उठा। उसने बड़ी बेज़ारी से मोबाइल निकालकर नंबर देखा, मगर नंबर देखकर उसकी बेज़ारी हवा हो गई। हेलो, कैसी हो? दूसरी तरफ से उसने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा। और दोपहर को जब मॉल में मिला था, तो तब भी तुम मुझे ठीक नहीं लगी थी। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। आप वहाँ से इतनी जल्दी चले क्यों गए थे? याद आने पर उसने शिकवा किया। तो क्या करता, तुम पूरी फौज के साथ बाहर निकली थी। मैं तो समझा था अकेली आओगी। थोड़ी देर साथ बैठेंगे, कुछ दिल की बातें तुम्हें सुनाऊंगा। लेकिन उसके अफसोस भरे अंदाज पर निम्रा को भी अफसोस हुआ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, वो तुम्हारे साथ आदमी कौन था? उसका जिक्र करते हुए निम्रा का हलक तक कड़वा हो गया। वो भाभी के भाई हैं। हूँ, सिर्फ भाभी के भाई या कुछ और भी? निम्रा का उसका लहजा अजीब लगा। आप दोनों को देखकर तो लगा था आप एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, वो कैसे? ये छोड़ो, बस ये शख्स मुझे बहुत बुरा लगता है। और निम्रा ने पूरी तरह से उससे इत्तफाक किया। वो है ही इस काबिल कि उसको बुरा समझा जाए। क्यों? अब के मोइज़ की आवाज़ में तजस्सुस था। निम्रा ने गहरी सांस ली। दरअसल इनका प्रपोजल आया था मेरे लिए, और भाई चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं। तो क्या तुम मुझसे शादी कराना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, वो कतई अंदाज में बोली। वो शख्स सख्त नापसंद है मुझे। और मैं? अब के दूसरी तरफ से मुस्कुराकर पूछा गया था। निम्रा कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुरा दी। मुझसे शादी करोगी ना? जी, वो मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, अब इस बात पर कायम रहना, और कैसे भी हालात हों तुमने पीछे नहीं हटना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसे भी हालात? उसने परेशानी से दोहराया। हाँ, मैंने अभी तुम्हें बताया ना। मैं ज़वार को जानता हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, और मुझे नुकसान पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। हो सकता है वो तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मेरे खिलाफ करने के लिए गलत बातें करे, लेकिन तुम उसका यकीन मत करना। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना निम्रा? जी, उसके पूछने पर वो उलझे हुए अंदाज में बोली। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। निम्रा के सर पर धमाका हुआ था। उसकी नौबत नहीं आएगी। ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा साथ दोगी ना? उसने बमुश्किल अस्बात में जवाब दिया। आई लव यू। उसकी भारी आवाज पर उसने फोन बंद कर दिया। वो उलझ गई थी। दरवाजा खुलने पर उसने तेजी से सेल फोन तकिए के नीचे रखा और करवट बदल कर लेट गई। वो इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। रुखसाना जब अंदर दाखिल हुई तो वो बेचैनी से सारे कमरे में चकराता फिर रहा था। जवार, उसने चौंक कर रुखसाना को देखा। तुम सोए नहीं अभी? लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर फिर चक्कर लगाने लगा। रुखसाना ने गौर से उसका चेहरा देखा, जो काफी परेशान लग रहा था। इससे पहले वो मजीद कुछ पूछती, उसका मोबाइल बज उठा। ये नंबर कंफर्म है, वो दूसरी तरफ से पूछ रहा था। ओके, थैंक्स। उसने फ़ोन बंद करके जल्दी से दूसरा नंबर मिलाया। अब वो फ़ोन कान से लगाए शायद दूसरी तरफ से फ़ोन उठाए जाने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि रुखसाना मुसलसल उलझी नज़रों से उसे देख रही थी। ज़वार बात कर रहा हूँ। उसके तारुफ करवाने पर दूसरी तरफ से कहकहा सुनाई दिया था। बताने की ज़रूरत नहीं, मैं पहचान गया हूँ। और तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उसके जताते हुए अंदाज पर ज़वार के होंठ भींच गए थे। बोलो, क्यों फ़ोन किया है? निम्रा से दूर रहो। वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला तो मोइज़ हँस पड़ा। क्यों? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। वो तंज़िया अंदाज में बोला। तुम्हें जितनी तकलीफ़ हो रही है, मालूम होता है बात कुछ और ही है। बड़ी हैरत हो रही है ज़वार शाह को। मोहब्बत हो गई, और वो भी ऐसी लड़की से जो ज़वार से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि ज़वार शाह के सबसे बड़े दुश्मन से शादी करना चाहती है। बकवास बंद करो अपनी। वो एकदम चीख उठा। और चीखो ज़वार शाह, बड़ा सुकून मिल रहा है तुम्हारी चीख सुनकर। मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, निम्रा से दूर रहो, वरना तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो जाएगी। पहले भी तुम मेरे साथ बहुत बुरा कर चुके हो, लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे हमेशा इस लम्हे का इंतज़ार रहा है कि तुम्हें तड़पते देखूँ। वो लम्हा अब आ गया है। मैं तुम्हारी महबूबा का वो हशर करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगेगी। उसके लहजे में सांप की सी फुनकार थी। उसे इस तरह अपने जाल में फंसाया है कि उसका निकलना मुश्किल है। बचा सकते हो तो बचा लो। वो हंसते हुए बोला। तुम बाज नहीं आओगे? जवार ने काफी संजीदगी से पूछा। मुझे क्यों कह रहे हो? निम्रा से कहो वो मुझसे शादी से इनकार कर दे। मोइज ने जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया। जवार शाह,
ایک لڑکی نے تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے زیادہ اس میں ضبط نہیں تھا۔ اس نے فون آف کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ رخسانہ جو خاموشی سے ٹیلی فون پر ان کی گفتگو سن رہی تھی، کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ یہ وہی معیز ہے؟ رخسانہ کے پوچھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ جیل سے باہر کب آیا؟ پتہ نہیں۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ نمرا کو روکنا ہوگا، وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولا۔ رخسانہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ جب وہ خود کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتی ہے تو تم کیوں اسے بچانا چاہتے ہو؟ ٹھوکر کھائے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ میرے بھائی کو ٹھکرا کر اس نے کیا کھویا ہے۔ زوار نے غصے سے اسے دیکھا۔ رخسانہ، بے حسی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ صرف وسیم کی بہن نہیں، میری محبت بھی ہے۔ میری محبت یعنی میری عزت۔ رخسانہ قدرے شرمندہ ہو کر بولی، تو تم کیا کرنے والے ہو؟ معیز کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک نمرا کا برین واش کر چکا ہے، سو اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وسیم کو یا آنٹی کو معیز کی حقیقت بتانی ہوگی۔ اس نے رخسانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم کل تیار رہنا، میں تمہیں چھوڑنے تمہارے گھر جاؤں گا۔ رخسانہ نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ وہ خود بھی اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ ان سب کے چہروں پر ناقابل یقین تاثرات تھے۔ وسیم نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا، جبکہ رمشا کے ذہن میں کل کا ایک منظر ایک دم واضح ہوا تھا، جب زوار کو دیکھ کر معیز بوکھلا کر بھاگا تھا۔ سب سے زیادہ بری حالت زاہدہ کی تھی۔ یا میرے مولا، اتنا بڑا دھوکہ! ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کوئی اس طرح بھی دھوکہ دیتا ہے؟ یوں بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور اگر میں اپنی بچی ان لوگوں کو دے دیتی تو؟ وہ اس تصور سے ہی کانپ اٹھی، بلکہ وہاں موجود سب لوگ۔ لیکن زوار، وہ قدسی آنٹی وہ ماں ہو کر اس گھناؤنے کام میں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ رمشا کے سوال پر زوار طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ اس کی ماں نہیں ہے، بلکہ جرم کے اس کھیل میں اس کی پارٹنر ہے۔ وہ پہلے بھی اس طرح کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ کمرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے بتایا ہے کہ آپ نمرا کو سمجھائیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ میری بات پر یقین کرے گی، اور اس کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں۔ اس کی تجویز پر وہ تینوں حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا، اتنی جلدی کیسے کوئی اچھا رشتہ ملے گا؟ زاہدہ پریشانی سے زوار سے پوچھ رہی تھیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو میں آج ہی نمرا سے نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ ان تینوں نے چونک کر زوار کا چہرہ دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ نمرا! وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی، جو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں پھینکنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں۔ رمشا نے حیرت سے اس کے بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی لال آنکھوں کو دیکھا۔ کس سے پوچھ کر زوار کے ساتھ میرا نکاح طے کیا ہے؟ مجھے سخت نفرت ہے اس آدمی سے۔ کیا مجھے اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں اپنی پسند کے شخص کے ساتھ شادی کر سکوں؟ وسیم بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی، امی نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے بھی امی کی پسند کے لڑکے کو ریجیکٹ کر کے نبیل بھائی کو پسند کیا، وہاں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، پھر میری دفعہ کیوں؟ وہ اب روتے ہوئے گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ ہم نے تمہاری پسند کو ترجیح دی تھی، لیکن شاید تم نے سنا نہیں زوار نے کیا بتایا ہے معیز کے بارے میں۔ وہ ایک کرمنل ہے، جیل کاٹ کر آ چکا ہے، سمگلر ہے، لڑکیوں کو سمگل کرتا ہے، اور تم سے محبت کے لیے شادی نہیں کر رہا، تمہیں بیچنے کے لیے یہ شادی کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ رمشا نے ساری مروت بھلا کر اسے تلخ حقیقت سنا دی، لیکن اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے، وہ صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے اور تم لوگوں کو معیز کے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ جو اس نے کہا تم لوگوں نے مان لیا۔ کسی نے اسے پوچھا کہ معیز کے بارے میں اسے اتنی انفارمیشن کیسے ہے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے رمشا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ پتا ہے تو وہ یہ سب کہہ رہا ہے نا، ورنہ اسے کیا فائدہ ہے؟ نمرا روتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرا دی تھی۔ فائدہ اسی کا ہے، معیز کا دشمن ہے وہ، اور اگر تم لوگ میری شادی معیز سے نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، مگر زوار سے بھی نہیں کرو۔ رمشا ہونٹ بھینچے اس کا ضدی انداز دیکھنے لگی۔ تم ایسی تو نہیں تھی، اس نے اب قدرے افسوس سے کہا۔ زوار صرف تمہیں بچانے کے لیے اتنی جلدی نکاح کر رہا ہے۔ ہوں، وہ زہر خند انداز میں بولی۔ اس کی شرافت بھی دیکھ چکی ہوں میں۔ کان کھول کر سن لو، میں معیز سے ہی شادی کروں گی۔ وہ ایک بار پھر قطعی انداز میں بولی تو رمشا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہاری عقل پر پردہ پڑ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باقی سب بھی اندھے ہو چکے ہیں۔ کل شام کو تمہارا نکاح زوار کے ساتھ ہے،
اب چاہے تم رو کر کرو یا ہنس کر، یہ تمہاری مرضی ہے۔ رمشا کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ پیچھے چیختی رہی اور آخر میں تھک کر رونے لگی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون ریسیو کیا تو سسکی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ نمرا بات کر رہی ہوں، پتہ ہے بولو۔ اس کے روکھے لہجے پر دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر جو گیم کھیلا ہے، میں اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ معز مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ ان سے بدلہ لینے کے لیے ان پر ایسے ہی گندے الزامات لگائیں گے، اور آپ نے ویسا ہی کیا۔ اور معز صاحب نے یہ نہیں بتایا تمہیں کہ میں کس بات کا بدلہ لے رہا ہوں اس سے؟ کیا دشمنی ہے میری اس سے؟ ایک پل کے لیے وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکی، پھر تیزی سے بولی، کیونکہ آپ ایک برے انسان ہیں، اور میں آپ کو جتنا برا سمجھتی تھی آپ اس سے بھی زیادہ برے نکلے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اب میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، بے شک آپ مجھ پر تیزاب پھینک دیں اور کچھ۔ اس کی ساری تقریر کے جواب میں جب وہ یہ بولا تو نمرا بری طرح چڑ کر رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ زوار بھی فون آف کر کے دوبارہ لیٹ گیا، لیکن اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا بات ہے، بڑے خوش لگ رہے ہو؟ قدسیہ بیگم نے چائے پیتے ہوئے بغور مسکراتے ہوئے معز کو دیکھا۔ بات ہی خوشی کی ہے، وہ ہاتھ میں پکڑا چمچہ گھماتے ہوئے بولا۔ زوار شاہ یاد ہے آپ کو؟ اس کو کیسے بھول سکتی ہوں، وہ زہر خند انداز میں بولی۔ کیوں، اب کیا ہوا اسے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، پر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں ہمیشہ اس وقت کے انتظار میں رہا جب اس سے بدلہ لے سکوں، لیکن اب تک اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ نہیں آ سکی۔ لیکن اب میں اس سے ایسا بدلہ لوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زوار شاہ کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو؟ قدسیہ بیگم نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تو یہ کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نمرا ہے۔ قدسیہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ اور تم خوش ہو رہے ہو؟ جانتے ہو نا زوار کو، پہلے بھی وہ ہمیں کافی نقصان پہنچا چکا ہے، اور اب اگر اس نے تمہاری حقیقت نمرا کو بتا دی تو جال میں پھنسی چڑیا اڑ جائے گی۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ زوار یہ کوشش کر چکا ہے، بلکہ شام کو نکاح بھی کر رہا ہے نمرا سے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے جسے میں اپنی محبت کا جھانسا دوں اور وہ آسانی سے اسے نکل سکے؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ مطلب؟ قدسیہ بیگم ناسمجھی سے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ ابھی نمرا کا فون آیا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر؟ قدسیہ بیگم دلچسپی سے بولی، پھر یہ کہ اب میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کیسے اسے یہاں بلاؤں، اور اب وہ خود ہی آ رہی ہے برباد ہونے کے لیے، تو میں یہ موقع کھو کر زوار کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ آپ شیخ صاحب کو فون کر دیں کہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ وہ ٹیبل سے چابیاں اٹھا کر سیٹی بجاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے شیشے سے جھانک کر دیکھا، وسیم جا چکا تھا۔ اس نے کچھ لمحے پرسوچ نظروں سے پارلر کے دروازے کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر موبائل سے معز کا نمبر ڈائل کر دیا۔ 15 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ گھر سے جب وہ نکلی تھی تو اسے کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، لیکن جو گاڑی آگے بڑھ رہی تھی اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک احساس ندامت تھا جو مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ معز کے پوچھنے پر اس نے پیشانی کو انگلی سے دبایا تھا۔ میں پوچھ رہا تھا زوار نے کیا کہا تھا میرے بارے میں؟ یہی کہ آپ مجرم ہیں، لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں، اور سب جیسے اس کی بات پر ایمان لے آئے۔ لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ کہنے کے ساتھ اس نے داد طلب نظروں سے معز کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نمرا نے ناسمجھی سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کار رکتے ہی اس نے حیرت سے اطراف پر نظر ڈالی۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میرے دوست کا گھر ہے، اس نے یہاں قاضی اور گواہ کا انتظام کیا ہے۔ وہ اترا تو وہ بھی الجھی سی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس نے سہمی سی نظر گھر کی خاموش دیواروں پر ڈالی۔ آنٹی کہاں ہیں؟ تم بیٹھو تو۔ اس نے کہنے کے ساتھ اسے ہلکا سا دھکا بھی دیا تو وہ جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے معز کو دیکھا جو فون پر کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ جی شیخ صاحب، کدھر ہیں آپ؟ وہ کسی سے پوچھ رہا تھا۔ اوکے جلدی آئیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اپنی امانت لے جائیں اور میری امانت مجھے سونپ جائیں۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تو مجھے داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اس نے ایسی نظر سے نمرا کو دیکھا کہ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس الارم کی طرح اس کے ارد گرد بجنے لگا۔ ہوں تو مس نمرا،
اس سے پہلے کہ میرے اور تمہارے راستے جدا ہو جائیں تو میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی افسوس نہ رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ تو یہاں کوئی قاضی آنے والا ہے، نہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں۔ پہلے تم کو ٹریپ کرنا میرے بزنس کا حصہ تھا، بعد میں اس میں میرا بدلہ بھی شامل ہو گیا۔ جو کچھ زوار نے تمہیں میرے بارے میں بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ میرا بزنس یہی ہے، اسمگلنگ، وہ بھی خوبصورت لڑکیوں کی۔ ابھی بھی میں نے تمہارا سودا ایک شیخ سے کیا ہے، 10 لاکھ میں۔ نمرا کے لیے یہ انکشاف اتنا اچانک اور جان لیوا تھا کہ اس کا سارا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ صرف آنکھیں دیکھ اور کان سن رہے تھے، باقی سارا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے میں ایک لڑکی کو اسی سلسلے میں دبئی لے کر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس لڑکی کو میری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہیں زوار بھی ٹھہرا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس لڑکی کی زوار سے ملاقات ہوئی اور اس نے نہ صرف اس لڑکی کو بچا لیا بلکہ مجھے جیل بھی بھجوا دیا۔ اس کی وجہ سے مجھے جو لاکھوں کا نقصان ہوا سو ہوا، لیکن جو وقت میں نے جیل میں گزارا وہ میں نہیں بھول سکتا۔ اور جب مجھے پتا چلا زوار تم سے محبت کرتا ہے تو میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ آج جب وہ نکاح کے لیے جائے گا اور تم نہیں ہوگی تو کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی۔ کاش میں اس وقت اس کا چہرہ دیکھ سکتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہیں بچانے کی اس نے بہت کوشش کی، مجھے دھمکیوں بھرے فون کیے، لیکن افسوس وہ ہار گیا۔ وہ افسوس کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پہلے میرا ارادہ صرف تمہارا سودا کرنے کا تھا، لیکن اب میں زوار کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرنا چاہتا ہوں۔ نمرا نے اس وقت پوری شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، اگر میں نے زندگی میں ایک نیکی کی ہے تو اس کے صدقے میری عزت کی حفاظت فرما۔ آنکھیں بند کر لینے سے بدقسمتی راستہ نہیں بدلتی۔ اس نے اپنے بہت قریب اس کی آواز سنی تھی۔ تبھی باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ معیز بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ یہ شیخ اتنی جلدی کیسے ٹپک پڑا؟ وہ جھنجھلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے پوری شدت سے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ باہر ایک دم بے تحاشا شور اٹھا تھا۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب سے آنے لگی تھی۔ نمرا، قریب سے آتی جانی پہچانی آواز اسے وہم لگی تھی۔ نمرا، اب کسی نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولیں لیکن چہرہ نہیں بدلا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ چہرہ دھندلا سا گیا۔ نمرا، اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگ کر چیخ اٹھی تھی۔ وہ کافی دیر یوں ہی چیختی رہی، پھر اس کی چیخیں آنسوؤں میں اور آنسو سسکیوں میں بدل گئے۔ اتنی دیر زوار یوں ہی ساکت اس کو ساتھ لگائے کھڑا رہا، یہاں تک کہ نمرا نے خود ہی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، اب آؤ۔ وہ آگے بڑھا تو نمرا نے اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی۔ زوار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ ماجد زوار کی آواز پر پولیس وردی میں ملبوس آدمی جو SSP تھا ان کے قریب آیا۔ زوار، تم فکر مت کرو، بھابھی کو لے کر جاؤ، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ بھابھی کہنے پر نمرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماجد، اب کی بار یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، انہیں جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ زوار نے غصے سے اس طرف دیکھا جہاں معیز پولیس کے نرغے میں بیٹھا تھا۔ شیخ بھی پکڑا گیا اور معیز کی وہ آنٹی بھی۔ مجھے لگتا ہے اس گروہ میں اور لوگ بھی ہیں، لیکن خیر میں دیکھ لوں گا، تم بے فکر رہو، اور بھابھی آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ زوار نے اسے پتہ نہیں کیا بتایا تھا جو وہ اسے بھابھی کہہ رہا تھا۔ وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا اور چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگا۔ نمرا نے بے چینی سے 2 3 بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس سے کچھ پوچھے، اسے ڈانٹے، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ گھر میں کافی مہمان ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے کہا تو نمرا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کسی کو کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ نمرا کتنی دیر اسے دھندلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تم تو پارلر گئی تھی؟ رمشا نے حیرت سے اس کے سادہ حلیے کو دیکھا تو وہ گڑبڑا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ راستے میں ہنگامہ ہو گیا تھا، پارلر کے شیشے بھی توڑ دیے ان لوگوں نے، اسی لیے تو دیر ہو گئی۔ شکر کرو جان بچ گئی۔ پیچھے سے زوار نے آ کر اس کی مشکل آسان کی، اور اپنی بہن کو صرف اچھے کپڑے پہنا دو، یہ سادگی میں ہی مجھے اچھی لگتی ہے۔ رمشا ہنس پڑی تھی، جبکہ نمرا ایک بار پھر زوار کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی وہ اس بری طرح روئی تھی کہ سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس قدر ٹوٹ کر رونے کے پیچھے کیا وجہ تھی صرف 2 لوگ جانتے تھے، ایک وہ خود اور دوسرا زوار۔
زاہدہ کب سے اسے دیکھ رہی تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ایک ہی زاویے میں بیٹھی تھی، جبکہ سامنے کھلے رسالے کا صفحہ تک نہیں پلٹا تھا۔ نمرا، ان کی آواز پر بھی اس میں جنبش نہیں ہوئی تو وہ گھبرا کر اس کے قریب آ گئیں۔ جی امی، اس نے چونک کر انہیں دیکھا تو انہیں جھٹکا لگا۔ وہ رو رہی تھی اور شاید اسے احساس بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پریشانی سے بولی تو نمرا ایک دم ان کے گلے لگ گئی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کا یوں رونا اور کسی غلطی کا اعتراف، زاہدہ کا دل انجانے خدشے پر تیز دھڑکنے لگا۔ کیسی غلطی نمرا؟ امی آپ وعدہ کریں، آپ مجھے معاف کر دیں گی، وہ یوں ہی ان کے ساتھ لگے ہوئے بولی۔ نمرا میرا دل بند ہو جائے گا، جلدی بول۔ پھر اس نے اٹکتے اٹکتے انہیں سب بتا دیا۔ اس کی پشت سہلاتا ان کا ہاتھ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے نمرا، جو تم کرنے جا رہی تھی۔ میں تمہیں جس دلدل میں گرنے سے بچانا چاہتی تھی، تم اسی میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ اگر زوار وہاں نہ پہنچتا تو تم نے سوچا ہے کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہنے کے ساتھ اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ نہ تم کسی قابل رہتی اور نہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل چھوڑتی۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اب دونوں ہاتھوں میں سر دیے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ زوار نے منع کیا تھا مجھے، وہ روتے ہوئے بولی تو زاہدہ نے افسوس سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ تم نے کوئی نیکی کی ہے جو تمہیں زوار جیسا شوہر ملا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہاری اتنی غلط حرکت کے بعد تمہیں اپنانا تو دور، زمانے بھر میں رسوا کر دیتا۔ مگر اس نے نہ صرف تمہاری عزت بچائی بلکہ تمہیں اپنا نام دیا، بلکہ تمہیں تمہارے بھائی بہنوں اور دنیا کی نظروں میں بھی گرنے سے بچا لیا۔ نمرا کے رونے میں شدت آ گئی تھی، کیونکہ زوار کی محبت اور اس کی اعلیٰ ظرفی کی تو وہ کب کی قائل ہو چکی تھی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں ورنہ میں اس بوجھ تلے مر جاؤں گی، وہ ایک بار پھر گڑ گڑائی۔ میں ماں ہوں تمہاری نمرا، تمہاری 100 غلطیاں معاف کر سکتی ہوں، لیکن اب تمہیں معافی زوار سے مانگنی ہوگی۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا تو سمجھو میں نے تمہیں معاف کر دیا، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، جبکہ وہ برستی نظروں سے کتنی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ بھابی، زوار نہیں آئے گا؟ رمشا نے کچن میں داخل ہوتی رخسانہ سے پوچھا تو نمرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کب سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، فون ریسیو نہیں کر رہا، میسج کیا ہے دیکھو آتا ہے یا نہیں۔ سلاد بناتے نمرا کے ہاتھ سست پڑ گئے تھے۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور 15 دن بعد اس کی اور رمشا کی شادی تھی۔ شادی کی ساری تیاریاں رخسانہ کر رہی تھی اور جو یہ شادی کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا وہ منظر سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ رمشا کے حیرت سے پوچھنے پر رخسانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ پیاز کاٹ رہی تھی نا، اس نے جلدی سے پیاز آگے کر لی، پھر ایک دم سب چھوڑ کر جلدی سے کچن سے نکل گئی۔ کافی دیر بعد کچن میں آ کر اپنا چھوڑا ہوا کام کرنے لگی تو رخسانہ نے کہا، نمرا پلیز یہ کام بعد میں کرنا، پہلے یہ جوس زوار کو دے آؤ، میرے کمرے میں بیٹھا ہے۔ اور نمرا کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں ساکت کھڑے دیکھ کر رخسانہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ باہر آئی تو زاہدہ لاؤنج میں تھی۔ وہ نظریں چراتی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم سست جبکہ دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ ایک وقت تھا جب اسے اس کے سامنے جانے سے الجھن ہوتی تھی اور اب تو آنکھوں کو کب سے اس کا انتظار تھا۔ وہ دستک دے کر اندر آ گئی۔ وہ آرام کرسی پر آگے پیچھے جھولتے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ نمرا نے سلام کرنے کے بعد گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، وہ گلاس تھام کر بولا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جو اسے نظر انداز کر کے پوری توجہ سے ٹی وی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ پوری ہمت جمع کر کے اس نے یہ فکرہ ادا کیا تھا۔ ہاں، آگے سے جواب اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ اس رد عمل کے لیے زوار تیار نہیں تھا، وہ بوکھلا گیا۔ نمرا پلیز، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اچھا بابا اٹھو تو، میں نے معاف کیا، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں ایسے نہیں، صحیح طریقے سے معاف کریں۔ زوار کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ یہ صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سر جھکائے روتی رہی تو زوار نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، وہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی ٹانگوں پر بٹھا لیا۔ اب بولو، وہ مسکرا کر اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی، برا بھلا کہا،
آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کچھ نہیں کہا، اتنا بوجھ ہے میرے دل پر۔ اس کی آواز پھر بھرا گئی۔ میں اتنی غلط حرکت کرنے جا رہی تھی۔ مجھے ڈانٹتے، تھپڑ مارتے، کچھ تو کہتے، اگر اس دن آپ نہ آتے تو۔ کہتے ہوئے اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیسے نہ آتا میری جان، جو بے وقوفی تم نے کی تھی اس کی توقع تھی مجھے تم سے۔ جب رات کو تم نے مجھے فون کر کے کہا تم بھاگ جاؤ گی، تبھی مجھے شک ہو گیا تھا۔ ساری رات نہیں سویا۔ تم اگر دھیان دیتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ جب وسیم تمہیں پارلر چھوڑ گیا تھا میں وہیں تھا، اور جب تم معیز کی گاڑی میں بیٹھی تب بھی میں وہیں تھا۔ نمرا بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ جب آپ سب جانتے تھے تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے جانے کیوں دیا اس گھٹیا آدمی کے ساتھ؟ میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن میں نے خود نہیں کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا اصلی چہرہ دیکھو۔ کیونکہ جب تک تم خود نہ دیکھ لیتی تم نے میرا تو یقین کرنا نہیں تھا، اور نہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہوتا۔ نمرا شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو کیا تم مجھ سے نکاح کے لیے مانتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک دبائی تو وہ شرما کر مسکرا دی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تھے تو پھر آپ اتنے دنوں سے آئے کیوں نہیں اور فون بھی نہیں کیا؟ کیوں تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی خوشی کا عملی مظاہرہ کرتا وہ پھرتی سے اٹھ کر بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ معافی مانگنے آئی تھی، مانگ لی، اب جا رہی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، کتنی دیر بھاگو گی؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ ہنسی دباتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے انتظار میں بیٹھی زاہدہ نے چونک کر اسے دیکھا، جہاں سے وہ مسکراتی ہوئی اپنے دھیان میں آ رہی تھی۔ اس کو یوں طمانینت سے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔